کہ جو نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے کھڑے رہنے کے مقابلے میں، اور جو نماز لیٹ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں۔ حدیث کے الفاظ مطلب جب انسان کھڑے رہ کر نماز پڑھے، سمجھ لیجیے فار ایگزامپل 100 نیکیاں ملتی ہے، تو اگر بیٹھ کر پڑھے تو 50 ملتی ہے، اور لیٹ کر پڑھے تو 25 ہی ملتی ہے نیکیاں اس کو۔ اسی لیے جوانی کی عبادت کو اتنا افضل کہا گیا، اس لیے کہ جوانی میں انسان کھڑا ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا پڑتی ہے، سمجھ رہے آپ۔ اور ایک بات اور غلط فہمی جو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیٹھ کر نماز پڑھیں گی، کھڑے رہ کر نہیں پڑھیں گی، اور اکثر عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ بیٹھ کر نماز اگر عورت پڑھتی ہے تو آدھا ہی ثواب ملتا ہے اس کو۔ نماز سب کو کھڑے رہ کر پڑھنا ہے، کھڑے نہ رہنے کی صورت میں ہی اللہ بیٹھنے والی قبول کرے گا۔ جس جو کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہے اس کی بیٹھ کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ عبادت کھڑے رہ کر ہوں گی، نماز جو بتائی گئی جیسی، نہ کر سکے تو بیٹھ کر، نہ کر سکے تو لیٹ کر۔ ہمارے پاس ساری کی ساری عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی، کیوں؟ بولے عورت۔ اگر یہ کسی خیاس کے یا کسی کی غلط علم کی بنیاد پر ہے تو حافظ ثواب مل رہا ہے اس کو ویسے، اور ایسا نہیں ہے مطلب علم کی بنیاد پہ نہیں، عورت بیٹھ کے پڑھیں گی تو بیٹھ کے۔ ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں تو پھر تو ثواب ہی ظاہر ہے کہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کریں گے اللہ بیٹھ کی جو ہوتی ہے۔ اور مردوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، مغرب کی 3 رکعت کھڑے رہ کر، 2 رکعت کھڑے رہ کر، 2 رکعت بیٹھ کر۔ اب میں بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتا تھا، شاید 5 رکعت کی طاقت تھی بیچارے میں تو کھڑے رہ کر پڑھ لیا، 2 کے اندر بیچارہ کمزور ہوگا تو بیٹھ کر پڑھا، لیکن پھر کھڑے رہ کے چڑھا۔ ارے پرابلم کیا ہے اس کا؟ بعد میں پتا چلا مجھے کہ یہ عقیدہ ہے لوگوں میں کہ نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل بیٹھ کر نہیں پڑھی، سوائے جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر بھی فرض پڑھی اور لیٹ کر بھی فرض پڑھی، اور ایک بیٹھ کر پڑھائی بھی آپ نے، وہ ایک الگ شکل ہے۔ لیکن نماز صرف کھڑے رہ کر ہوں، کھڑے رہنے کی نہ صورت میں شرعی کمزوری، شرعی وجوہات، بیماری کی شکل میں، پھر بیٹھ کر، اور بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کی شکل میں، پھر لیٹ کر۔ اور کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنے کا ثواب ہاف، اور بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹ کے نماز پڑھنے کا ثواب ہاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اس کا 100 تو اس کا 50 تو اس کا 25 ملتا ہے۔ اور بلا شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا اللہ قبول نہیں کرے گا، چونکہ عبادت کھڑے رہ کر، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے دیکھتے۔ آپ نے کہیں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی سوائے مجبوری۔ بہت سارے مرد بھی نفل نماز بیٹھ کر، عورت تو پوری نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہی، اللہ رحم کرے۔ تو نماز کھڑے رہ کر ہی پڑھیں گے سوائے شرعی عذر کے کہ پھر آپ بیٹھ کر، سوائے شرعی عذر کے آپ لیٹ کر پڑھ سکتے، ورنہ اور اس پہ بھی ثواب کم اور کم۔ کوئی ایسا انسان ہے جو بیڈ پہ پڑا ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، پیرالائزڈ ہے، فالج مارا ہوا ہے، بوڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، باڈی کا کچھ پارٹ اس کا سن ہو چکا ہے بہت لمبے عرصے سے۔ اکثر لوگوں کا دیکھا جاتا ہے کمر کے نیچے کی بات سن ہو جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی آپریشن کی وجہ سے، پیشاب پاخانہ ہوتا ہے، جسم چالو ہے، خون کا دوران چالو ہے، لیکن سینس ختم ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا، کسی اور وجہ سے ہوا، یا پھر ٹیمپرری بیماری ہے، دواخانے میں ہے تو پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب پاخانہ وہ جگہ پہ کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ تو ایسا انسان بہرحال کیا کرے؟ تو یاد رکھیے، ایسا انسان جو یہ نہیں کر سکتا کہ پیشاب پاخانہ اس کا خود ہو جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے جگہ پہ، پانی استعمال نہیں کر سک رہے اس کے لیے، اس انسان کے لیے یاد رکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جو حالت میں ہے، اگر وضو کر سکتا تو وضو کر لے، اور چونکہ پانی کا مسئلہ ہے، جب وہاں نہیں لگا سک رہا پانی طہارت کو، تو وضو کو بھی نہیں کر تو تیمم کر کے نماز پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات میری آپ یاد رکھیں، وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہمیشہ کنٹینیوس پیشاب اس میں نکلتے رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آدمی وضو کرے، اگر وضو کر سکتا ہے، کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ وضو کر سکتا ہے، چلتا پھرتا بھی، لیکن پیشاب کی تھیلی، وضو کرے اور نماز پڑھے۔ پیشاب کی تھیلی لگی ہے، خطرے ڈائریکٹ جاتے، خطرے کیا جاتے ہیں اس میں؟ تو ڈائریکٹ وہ بلیڈر میں سے سیدھا یورین اندر پاس ہوتا رہتا، پیشاب جاتے رہتا اور تھیلی میں جمع ہوتے رہتا، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، وضو کرے۔ اگر وہ بیماری کا سے وضو بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے۔ تو ایسا آدمی جو بیمار ہے، پیرالائزڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن عقل چل رہی ہے، اتنا سینس ہے اس کو، پیرالائز ہے تو، یا پھر باڈی نیچے کی سینس لیس ہے، اوپر کی ورک کرتی ہے، بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، گھر والے کراتے ہیں، پیشاب پاخانے کا شعور نہیں، پیشاب پاخانہ اس کا دھلایا ہے، صاف کیا جائے، اور اس کے بعد وہ کیا کریں گا؟ وضو کریں گا اور نماز پڑھیں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے پاس کیا طہارت کے ہمارے اپنے ایجاد کرتا اصول ہیں، وہ اصولوں نے امت کو بہت برباد کیا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ٹرین میں جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ ٹرین میں پاخانہ کتنا گندا رہتا ہے، وہ نہیں طہارت کو جاتے، اللہ اللہ، میں کو تو نہیں سمجھ، تو لگتا اب ٹرین میں گئے کہ طہارت ٹوٹ گئی، اب ٹوٹ گئی تو بولے اب 3 دن کا سفر ہے تو 3 دن سفر کے بعد میں نماز پڑھوں گا نہانے کے بعد۔ تو طہارت کب ٹوٹتی ہے بھی نہیں پتا، طہارت کا ٹوٹنا اور غسل کا ٹوٹنا تو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں پیشاب کے لیے گیا، پانی نہیں ملا تو میرا طہارت ٹوٹ گئی، لیکن میرا غسل نہیں ٹوٹا۔ مجھے جب پانی ملے گا میں دھو لوں گا اپنی شرمگاہ کو، اور وہ کپڑے کا حصہ جب پیشاب لوں گا دھو لوں گا، میری طہارت ہوگی۔ ہم طہارت کے ٹوٹنے کو، غسل کے ٹوٹنے کو کامن سمجھتے ہیں، پیشاب ہو گیا پانی نہیں لیا، پھر اب 8 دن بعد ہی نہوں گا میں، تو ابھی ہفتے کو کرا میں نے ایسا، میں تو جمعے کچھ نہ تھا، تو لہٰذا اب نمازیں میں 8 دن نہیں، کیوں؟ طہارت نہیں۔ اچھا یہ ٹرم صرف جینٹس میں نہیں ہے، کامن لیڈیز میں بھی کامن، جتنے بے نمازیاں ملیں گی آپ کو عورتیں بھی یہ چاہتا طہارت نہیں، نماز کیوں نہیں طہارت؟ یا تو خود نے لیے پانی، ایک دوسرا بچہ پیشاب کر دیا میرا، تو بچے کے پیشاب سے آپ کی طہارت
نہیں ٹوٹتی. معلوم آپ کو؟ بچے کا پیشاب، کسی اور کا پیشاب، خود کا پیشاب بھی اپنے ہاتھ اور کپڑوں پہ لگ گیا تو اس کا وضو سے اور غسل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ صرف پانی سے دھولے، کپڑا دھولے، ہاتھ دھولے، آپ کا وضو باقی ہے. یہاں تک کہ اس سے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا آپ کا. پیشاب ہے، آپ اب لیب میں ٹیسٹنگ کرتے ہیں، آپ ماں ہے تو بچے کا پیشاب صاف کریں. آپ کسی آدمی کا جو گھر میں بیمار ہے پیشاب پیخانہ صاف کرتے ہیں، لیکن پیشاب لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، غسل بھی نہیں ٹوٹتا آپ کا. آپ کو کپڑے چینج کرنا، ہاتھ پہ لگا تو ہاتھ دھونا ہے، کپڑے پہ لگا تو کپڑے چینج کرنا ہے، اگر تھوڑا سا ہے تو اس کو نچوڑنا ہے. تو ہمارے ایجاد کرتا طہارت کے مسائل ہم کو برباد کرنے. حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ لوگ تو اگر بیوی سے ایک بار ہم بستری کرے تو بولتے ہیں جب تک پورا بستر نہیں بدلا تب تک ناپاک سمجھتے ہیں. تو طہارت کے آپ کے ایجاد کرتا چیز ہے. پھر اگر وہ ہم بستری جو کپڑوں میں کی وہ کپڑوں نے الگ سے دھلنا، الگ پانی میں، الگ ٹب میں، کامن کپڑوں مل گئے تو لوگ پورے کپڑے برباد. تو یہ ہمارے اپنے ایجاد کردہ طہارت کے مسائل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں عائشہ فرماتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات ہوتے، رات ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو پہنتے جس پر منی کا دھبا لگ جاتا اور وہ دھبا واضح دکھتا. تو میں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس دھبے کو اپنے انگوٹھے سے کھرچ دیتی. کھرچنے کی وجہ سے اس پر انگوٹھے کے نشان بن جاتے. صاحب شکر کا پانی لگ گیا آپ کے کپڑوں پر، وائٹ ہو جاتا پورا. اس کے بعد آپ اس کو کھرچتے، سمجھ میں آتا کسی نے کھرچ کے نکالا، پانی نہ ہوتا. اور اسی کپڑوں میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. مطلب آپ نے غسل کر لیا لیکن کپڑے دھونے کو پانی نہیں. اب یہ ہم نے چلا طہارت کے اپنے ایجاد کرتا نئے مسائل. مانو کچھ لوگوں کو تھا لیے کہ اگر انہوں نے ہم بستری کر لی بیوی سے اور اس کے بعد موبائل کو ہاتھ لگا تو پورا موبائل کو پانی میں ڈبا کے نکالتے ہوتے نہیں، واٹر پروف موبائل لے کے رہتے نہیں. بولے طہارت کا مسئلہ ہے. یہ طہارت کے آپ کے اور میرے ایجاد کرتا مسئلے ہیں. دین کے بہت واضح ہے، دین بہت آسان ہے، کرنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں لگتا، ہر حال میں سوٹیبل ہے، ہر شخص کے لیے سوٹیبل ہے، بیمار کے لیے، اپائج کے لیے، سب کے لیے سوٹیبل ہے. سوائے اس کے کہ بچہ جو عقل میں نہ ہو اور پاگل جو عقل میں نہ ہو، وہ لوگوں کو نہیں سوٹ کریں گے، وہ تو بیچارے پاگل ہے، بچے کو سمجھ نہیں. ان سب کے لیے سمجھ رہا. تو لہٰذا پیشاب پیخانہ وہیں ہو رہا ہے، خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، پیشاب کی قطرے نکل رہے، یہ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ صاف کریں. صاف نہیں کر سکتے تھیلی لگی ہوئی باکس لگا ہوئی ہے، اس کو وہیں رہنے دیں. وضو کر سکتے وضو کرے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرے، نماز پڑھے. بیٹھے سے پڑھ لے، کھڑے رہ کے پڑھ سکتا کھڑے رہ کے پڑھے، نہیں کھڑے سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا آنکھ پورا سنے اور دماغ چالو ہے تو اشاروں میں پڑھے. کوئی لمبا آپریشن ہے، آپریشن کے ٹائم میں نماز کا وقت آ رہا ہے اور ہاف باڈی سن کر دی گئی، نیچے کا ہاف ایریا سن کر دیا گیا. کبھی ہوتا نا گردن سے نیچے سن کر دیتے آپریٹ ہو رہا، لیکن آپ کو سینس ہوتا پورا کہ آپ کو آپریشن ہو رہا، آپ کی عقل چالو لیکن ہاتھ پر نہیں چالو ہے، ایسی نماز پڑھو. دین آسان ہے، ہر جگہ لاگو ہے، ہر حالت میں آپ کے ایلیجیبل ہے اور ہر چیز کی آپ کو چھوٹ دیتے. سور کا گوشت حرام ہے لیکن اگر جان جانے والی اور کچھ نہ ہو کھانے کو تو جان بچانے کے حد تک کھایا جا سکتا. حالانکہ حرام ہے نا، لیکن ابھی آپ کے لیے کھانا درست ہے جان بچانے کی. دیکھ رہے ہیں حرام چیز کو بھی اتنی چھوٹ دے رہا ہے، اتنا آپ کو سہولت دیتا ہے، اتنے بینیفٹ معلوم، اتنے بینیفٹ. تو یہ بہرحال دین بہت وہ ہے. تو آپ جو سوال کیا تھا بیمار آدمی کیا کرے، وہ بھی نماز جب تک عقل میں ہے نماز ہوگی، چاہے کتنا بھی گندا ہو، جتنا صاف کر سکتا ہے کر لے، جو نہیں کر سکتا ہے چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے. سوائے اس کے کہ ایسی حالت میں انسان ہو جو حالاتوں میں شریعت نے اس کو معاف کر دیا، جیسے عورت کا حیض اور نفاس ہو تو نماز اور روزہ تب اس کو چھوٹ ہے، نہیں رکھیں گی، بلکہ نہیں رکھنا ہے، اس کو نہیں رکھنا ہے. اور نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے بس. اس کے علاوہ تو مردوں کو تو کسی چیز کی چھوٹ نہیں ہوئی، سمجھ رہا. تو بہرحال اس کو نماز پڑھنا ہے، جتنی طہارت لے سکتا ہے لے، سوکھے سے دے، ٹیشو سے دے، پانی سے تو افضل لیکن پانی نہیں لگا سکتے تو ٹیشو سے دے. اس کے بعد اگر وضو کر سکتا ہے تو کرے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے. بہرحال نماز پڑھنا ہے بیٹھ کر، کھڑے رہ کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، یہ اپنے ذہن میں یہ سب کرنا ہے. معاف اس کو بھی نماز نہیں ہے اور کوئی انسان اس کا بہانہ بالکل بھی نہ بنائے. تیز ہو اور زنا کے قریب جانے سے یا زنا کرنے سے یا جو فواحش ہے یا جو افیئرس ہے یا جو عشق مزاجیوں کا معاملہ جو غیر شرعی انداز سے جو چل رہا ہے، ان تمام کا حل کیا ہے؟ یا اکثر گناہوں سے بچنے کا حل کیا ہے؟ مطلب کیا ہم ایسا کریں جس بنیاد پر ہم اکثر گناہوں سے اور خاص طور سے شرمگاہ سے ہونے والے گناہوں سے، چاہے وہ انسان اس چیز تک پہنچ جائے یا اس چیز کی خواہش رکھے یا کسی گناہ کی انسان خواہش کرے، اور خاص طور سے وہ گناہ جو شرمگاہ سے ہوتے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال بار بار آتا رہا ہے اور لوگ بار بار پوچھتے رہے، لیکن وہ سوال کہ اس کا میں جواب دوں کہ انسان زنا کی طرف جانے سے یا زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی، چاہے پھر وہ شروعات وہ چھوٹی سی چیز سے ہو یا پھر شروعات جو ہے وہ افیئر کے ذریعے ہو اور اس کے بعد یا پھر افیئر کے علاوہ کسی چیز سے اور بعد جا کر جو ہے زنا پہ ختم، مطلب شرمگاہ اس چیز پر عمل کر لے، تو اس سے پہلے کیا مرحلہ ہے جو بچنے کا جو ہے طریقہ ہو؟
مطلب لوگ جنرلی یا عام طور سے سوال کرتے ہیں کہ کیسے ہم اس سے بچے، اور جو عمومی سوالات کے جواب آتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ بھائی باندھ ٹوٹ گیا، مطلب ڈیم ٹوٹ گیا، اب پانی کیسے روکے؟ تو لوگ حل دے رہے ہیں کہ بھائی تھیلے لگائیے اس کے آگے، پانی کے آگے والا جو کینال ندی ہے اس کو جو ہے اچھے سے بلاک کیجئے اور وہ کیجئے. یہ سب تو سب بات کی بات ہے کیونکہ باندھ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو باہر پانی روکنے سے اچھا پانی کو اس کی کریک بھر کر روکا جائے. مطلب وہ جو باندھ، وہ ڈیم ہے، اس میں جو کریک آیا ہے جس کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے، اگر اس کریک کو بند کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پانی رک جائیں گا. لیکن اگر کریک کو بند نہ کیا جائے اور باہر تھیلے لگائے جا رہے ہیں اور محنت کی جا رہی ہے، نتیجہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ پانی اس رفتار سے نکلتا ہے کہ وہ جو روکنے والے ہیں اور وہ جو باندھ اس کے آگے باندھا گیا وہ سب کو لے کر بہ جاتا ہے. تو اصل محنت جو ہے اس کریک پہ ہونا چاہیے. تو آج جو میں بات کروں گا یقیناً اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ انسان زنا سے کیسے بچے، پورنوگرافی کنٹینٹ کو ایکسس کرنے سے کیسے بچے، کیونکہ وہ ایک ڈائریکٹ چیز ہے جو سامنے ہو رہی ہے، لیکن اس کا سدباب کیا ہے، کیا ریزن ہے، میں اس پہ ڈسکس کروں گا. اور وہ باندھ جس میں کریک آیا ہے ہم اس کو بند کرنے کی بات کریں گے. کریک نکلنے کے بعد پانی کو کیسے روکا جائے اس سے بات نہیں ہوگی، یاد رکھیں وہ نکل کہاں سے رہا اس کو روکنے کی بات ہوگی. تو ان تمام کا سدباب جو ریزن بنتا ہے جس وجہ سے انسان افیئر تک جاتا ہے، برائی تک جاتا ہے، عشق مزاجی تک جاتا ہے، زنا تک جاتا ہے، پورنوگرافی تک جاتا ہے، ان تمام کی وجہ ہے نظروں کی حفاظت نہ کرنا. اس لیے کہ زنا تو شرمگاہ انجام دیتی ہے لیکن اس کی شروعات شرمگاہ سے نہیں ہوتی ہے، وہ خاتمہ ہے. وہ خاتمہ ہے. جس بات کو میں اس مثال سے سمجھاؤں گا کہ ایک انسان تھا جو گرفتار کر لیا گیا چوری کے جرم میں. پرانی لوگ سناتے بادشاہوں کے زمانے کی کہانی، مشہور کہانی، بچوں کو سیکھ نصیحت کے لیے سکھائی جاتی ہے. تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور وہ چوری کے الزام پکڑا جاتا ہے اور سپاہی آ کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی ایک مہلت دی جائے، میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ اس کی ماں کے پاس لے جاتے ہیں یا اس کی ماں کو لایا جاتا ہے. پھر وہ بولتا ہے میری ماں آپ قریب آؤ، میرے آپ کے کان میں مجھے کچھ کہنا ہے. آپ نے یہ کہانی دیکھی ہوگی بار بار یا سنی ہوگی. پھر وہ ماں کے کان کے پاس جاتا ہے اور اس کا کان کو بہت زور سے کاٹ لیتا ہے اور وہ بیچاری چلاتی ہے کرتی ہے، اس کے سپاہی پکڑ کے کھینچتے وہ کرتے ہوتے یہ کیا تم نے ماں کے ساتھ یہ کیا، ماں تو یہ اس کا آدر ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. پھر وہ بعد میں بولتا ہے کہ پہلی بار جب میں نے چھوٹی سی چوری کی تھی تو میری ماں نے مجھے برا نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا، حالانکہ اس کو پتا تھا، اور اس کے کچھ نہیں کہنے سے ہی میں آج اتنا بڑا چور بنا. تو میں اکیلا اس چوری کا ذمہ دار نہیں ہوں، میری ماں اس کی اصل ذمہ دار ہے. تو سدباب چیز کیوں شروع ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے تو دیکھا کہ ایک آدمی نے سڑک پر آ کر کسی کو مارا، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ جس کو کہیں گے آخری مرحلہ تھا جو آپ نے دیکھا. شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات یہ ہوئی کہ جو آج ابھی مار کھا رہا تھا جس کو آپ نے دیکھا، وہ پہلے مار رہا تھا اس کو تھوڑی دیر پہلے، لیکن جب تک وہ مار کے تھک گیا تھا اب اس کو طاقت آئی، اب یہ مار رہا تھا. آپ نے وہ سین دیکھا کہ یہ مار رہا ہے، آپ نے یہ دیکھا شروعات کہاں سے. ایک آدمی چڑھ گیا اور دوسرے پہ حملہ کر دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا اس نے حملہ کیوں کیا. پتا چلا دوسرا آدمی چڑھا رہا تھا اس کو کنٹینیوسلی، وہ چڑ چڑ کے پریشان ہو کے فرسٹریٹ ہو کے ڈپریس ہو کے اب اس نے اپنے فرسٹریشن کو غصے کی شکل میں اور دوسرے پر اٹیک کی شکل میں نکالا. تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیوں یہ چیز ہو رہی ہے. سدباب مطلب اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے. تو ہم بول رہے پورنوگرافی عام ہو چکی ہے، اس کو روکنا چاہیے، کیسے؟ ہم بول رہے زنا عام ہو چکا ہے، اسے روکنا چاہیے، کیسے؟ عشق مزاجی عام ہوتی جا رہی ہے، روکنا چاہیے، کیسے؟ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے لیکن وہ رائٹ ڈائریکشن ہے، وہ رائٹ ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال عشق مزاجیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑکیاں بھاگ کر چلی جا رہی ہے، لڑکے بھگا کر لا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بولنے کے لیے سننے کے لیے اچھا لگتا ہے، لیکن جب میری بیٹی بھاگ کر گئی تو احساس ہوتا ہے کہ کتنا برا عمل ہے، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جس بچی کو اس نے بچپن سے پالا. یہ تو آپ جانے دیجیے، ایک جانور کو آپ نے زندگی بھر پالا اور اسے کوئی لے کے بھاگ جائے تو آپ کو برا لگتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ اس کی بیٹی آپ بھگا کے لا رہے ہیں، سماج بول رہا بہت اچھا ہے، اگر جس کو پسند ہے تو بھگانا چاہیے، لیکن وہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیے، آپ پہلے منائیے، سمجھائیے، بتائیے، رائٹ ڈائریکشن میں آپ کی محبت تو ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہے، یہ تو اینڈ ہے، ریزلٹس دکھ رہے ہیں. شروعات کہاں سے ہوئی؟ کسی نے کسی سے زنا کیا، زنا سمجھتے ہیں نا، زنا مطلب وہ عمل، مطلب انلیگل سیکس آؤٹ آف ویڈلاک. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے؟ جب تک ہم کیور پتہ نہیں کر سکتے، شفا جب تک پتہ نہیں چلیں گی، جب تک کہ بیماری کی وجہ پتہ نہ چلے. تو یہ تمام بیماریوں کی ایک زبردست وجہ ہے، اور وہ وجہ شروع ہوتی ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے نظروں سے. نظروں کے بعد وہ الٹیمیٹ ہے، نظریں ملی ہے نا، اس کے بعد دیکھا، اس کے بعد اشارہ کیا، بار بار نظریں ملتی رہی، پھر اشارہ کیا، پھر اشاروں کناروں میں بات ہوئی، پھر اشاروں کناروں میں بات ہونے کے بعد اس کو جسمانی طور سے عمل میں لایا گیا کہ پھر بھاگ کر جایا گیا یا جو بھی کام کیا گیا. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہوا زنا ہوا. کیسے ہوا؟ نظریں ملی، معاملہ سیٹ ہوئے، نظروں سے بات چیت چلتی رہی، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر زنا ہوا. شروعات
शुरुआत देखिए, सद्देबाब रीजन क्या है, कहां से हुआ ये सब शुरू, ठीक है। पोर्नोग्राफिक कंटेंट लोग देख रहे हैं, अश्लीलता देख रहे हैं नेट के ऊपर, या फिर जो है न्यूडिटी देख रहे हैं, नग्नता जिसको बोलते हैं। शुरुआत कहां से हुई? पहले कोई एक चीज को देख ली, सॉफ्ट पोर्न देख लिया, यूं ही ऐसी चीजें देख ली जिसमें औरतें या मर्द कम कपड़ों में होते हैं, फिर और थोड़े कम कपड़ों में, और देखता गया, देखने का आदी हो गया, फिर पूरा बरहना देखना शुरू कर दिया, उसी को पोर्नोग्राफी कहते हैं। फिर ऐसा अमल जो मियाँ बीवी करते हैं शादी के बाद, वो अमल वीडियो पे जो है गैर मियाँ बीवी, गैर शादीशुदा लोग और जो जिना की शक्ल में करते हैं उसको देखने लगा, उसको पोर्नोग्राफी बोलते हैं, फिर उसका एडिक्ट हो गया। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? ये नजरों से हुई। याद तो नजरों के ताल्लुक से याद रखें, नजरें बड़ी ताकतवर चीज याद रखें। अल्लाह ताला ने नजर को इंसान की जो है बहुत से अंदाज दिए हैं, बहुत से औसाफ दिए हैं, समझ रहे? उसके अंदाज भी होते हैं और उसके औसाफ भी होते हैं, और उसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी तासीरात भी दी है ना। नजर के अंदाज है, उसके औसाफ मतलब उसकी सिफतें हैं, और उसकी तासीरात भी है, याद है ना। अंदाज नजर के आप सब जानते हैं, मुझे तफसीलात बताने की जरूरत नहीं। नजर के अंदाज क्या क्या हो सकते हैं, याद रखिए कि नजर वो है जिसको देखकर आप पता कर सकते हैं कि आदमी बाहया है या बेहया है। अब बोलते हैं नजरों से बेहया दिख रहा है, तो नजर से आप हया पता कर सकते हैं, है ना, उसके अंदाज से, और बेहाई पता कर सकते हैं। यही नजर है जिसके जरिए आप गुस्सा भी पता कर ले सकते हैं, वो गुस्से में दिख रहा था, और मोहब्बत भी अंदाज लगा लेते हैं कि यार मोहब्बत बड़े अंदाज में देखा है ना। नजर ही है ना, इसी से आपको पता चल के बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, अभी इतना दिख गया तो आप अंदाज लगा ले सकते हैं। इसी तरह जो है इखलास है या दुश्मनी है, नजर बता देती है कि यार आदमी आया था वो इखलास के साथ आया था, कैसे पता चला? यार ऐसी नजरों से देख रहा था बेचारा, इखलास का पकड़ा था। या दुश्मनी है, नजरें बता देती कि इंसान दुश्मन है या इखलास के साथ मिलना है। यही नजर याद रखिए जो दोस्ती भी बता देती है ना, कि एक इंसान मेरे दोस्ती मिजाज से मिलना है, कैसा है, ठीक। आप बोलते वो आए तो थे बैठक के लिए, माफी मांगने के लिए, नजरें देखिए उसकी जर्रा बराबर इसमें नदामत नहीं थी, तो ये नजर है जो नदामत भी बता देती है किसी इंसान की, या चालबाजियां और चालाकी भी बता देती है, ठीक है। इसी तरह यही नजर है जो इंसान नाराज है या आपसे खुश है, ये भी बता देती है। वालिदैन की नजर को देख के बच्चे पहचान लेते वालिदैन नाराज है या खुश है ना। इसी तरह जो है बीवी की नजर को देख के शौहर पहचान लेता है कि बीवी नाराज है उससे खुश है ना। नजर ही तो है, देखिए आप पहचान, बॉस आज गुस्से में है या खुश है। इसी तरह जो है यही नजर है जिससे हम किसी की नदामत या हसरत पता कर लेते हैं कि यार बड़ा नादिम हो गया था, उसकी नजरों से पता चला, ऊपर देख रहे, या हसरत समझते हैं काश मुझे मिल जाता, हसरत भरी निगाह, नजरें बता देती है यार मेरी गाड़ी को देख के हसरत भरी नजर से देख रहा था, खा जाता मेरे को ऐसा लग रहा था, तो नजरें बता दे रही कि वो हसरत से देख रहा है या नदामत से देख रहा है। इसी तरह नजरें बता देती कि इंसान घबराहट में या मुतमईन है, बहुत घबराए हुए दिख रहे थे, आंखें ऐसी लाल हो गई थी, ऐसे परेशान दिख रहे, तो नजर ने बता दिया घबराए हुए या इत्मीनान में। इसी तरह नजर ये भी बता देती है आदमी आपका अदब कर रहा है या गुस्ताखी कर रहा है ना। एक आदमी आपको सर्व कर रहा है होटल में, लेकिन सर्व कैसा कर रहा है, आप बोलते हैं यार ये सर्व करने वाली नजरें तो नहीं है इसकी, ये तो बहुत बनाया लग रहा, भीग दे रहा मुझे, नजरों ने बताया ना, समझ रहा। तो नजर बता देती है कि कोई इंसान गुस्ताखी करता है या अदब करता है आपके साथ। यही नजरें याद रखी जो शराफत और कमीनगी दोनों का इजहार कर देती। औरतें जब भी समझ जाती है किसी भी मर्द को देख के शरीफ है या कमीना उसकी नजरों से, बोलती है अरे वो तुम्हारा दोस्त घर पे नहीं आना, बहुत कमीनी नजर का है, कैसे पहचाना? आंखें बता देती है इंसान के बारे में, अल्लाह ने उसकी सब तासीरात दी है और ये सब अंदाज है उसके याद रखे, ठीक है। तो उस बता, इसी तरह नजरें बता देती है आदमी रहम दिल है, शफकत है या सख्त दिल, समझे बात। इसी तरह जो है नजर जो है गर्ज के अगर हम देखें तो नजर जिसको हम कहेंगे तमाम वो जज्बात जो दिल में होते हैं उसको छलकाने का जरिया बन जाते हैं। ये जज्बात पहले दिल में होते हैं और नजर बताती है उन जज्बात, तो गोया नजर के बड़े अंदाज हैं। ये बड़ी कमाल की चीज अल्लाह ताला ने जो इंसान को अता किया था। ये इंसान क्या है, कौन है, कैसा है, आप देखिए अक्सर लोग सिर्फ बोलते मैंने उसको तो पहले नजर में पहचान लिया, गोया यहाँ भी नजर ही है। नजर की सिफत है कि लोगों को पहचानती है। नजर के इतने सारे अंदाज जो मैंने आपके सामने रखा है उसकी इतनी सारी सिफतें, उसकी तासीर भी है नजर। और क्या तासीर है नजर की आप सब जानते हैं कि नजर अगर किसी अच्छी चीज को इंसान देखे और हसद दिल में हो और हसद के साथ किसी अच्छी चीज और नेमत को देखे तो उस चीज को नजर लग जाती है ना। गुलिस्तान बंजर जमीनें बन जाते हैं, लहलहाते खेत मुरझा जाते हैं, खुश और खुर्रम नौजवान बिस्तरों पर पड़ जाते हैं, है ना। नजर लगने से अच्छा खासा आदमी जा रहा था, नजर लग गई, बीमार पड़ गया, बिस्तर पे आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, एक सहाबी रसूल उस जमाने में हमाम वगैरह बहुत आसानी से नहीं थे, तो वो कपड़ा वगैरह बांधते थे, तो वो नहा रहे थे, तो कपड़ा था हमाम में, इतना कपड़ा था कि ऊपर का हिस्सा दिख रहा था, वो नहा रहे थे खड़े रहकर, तो उन्होंने इतना जिस्म देख लिया उनका, देखते कहा कि तुम तो इतनी खूबसूरत होगी, नौजवान नौखेज लड़कियां भी इतनी खूबसूरत नहीं होती, उनकी जिल्द बहुत खूबसूरत, तारीफ की और चले गई। और वो शख्स अभी नहा रहे थे तो गिर गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का पूछा क्या माजरा क्या वाक़या, तो अल्लाह के रसूल, वो नहा रहे थे और बस एक शख्स गुजरा और कहा तुम्हारी जिल्द तो स्किन तो जो है कि नौजवान लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है, बस उसने कहा और मैं खड़े से गिर गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको बुलाओ, और वो शख्स बुलाया गया और कहा क्या तुम अपने भाई को कत्ल करना चाहते हो? तो कहा नहीं। तो कहा जब किसी अच्छी चीज को देखो तो क्या कहो, बरकत की दुआ दो और तबारक अल्लाह, अदा करना है, नजर से किसी को बचाना है आपको।
آپ کی تو تبارک اللہ برکت دے، تو برکت کی دعا کیوں نہیں دی تم نے؟ تو نظر کی تاثیر دیکھی آپ نے، نوجوان صحت مند بیمار پڑ سکتے، لہلاتے کھیت بنجر زمینیں بن سکتے، ایک ہرا بھرا جھاڑ مرجھا سکتا ہے، یاد رکھیے نظر سے۔ نظر کے انداز بھی ہے اور نظر کے اوصاف بھی ہے اور نظر میں تاثیر بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے تاثیر سامنے والے پہ بھی اثر کرتی ہے اور یہ تاثیر ہم پر بھی اثر کرتی ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں اس کا دوسروں پر ہم پر بہت اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور نظر جتنی محفوظ رہیں گی دل اتنا محفوظ رہیں گا، اور نظر جتنی کمزور ہوں گی دل اتنا کمزور ہوگا، یہ بات بھی یاد رکھیں، ان کا بہت ڈائریکٹ ریلیشن ہے، کیونکہ اس کے اندر احساسات جب تک نہیں جاگتے، جب تک یہاں سے کچھ انپٹ نہیں ہوتی اندر، محبت کا جذبہ، انسیت کا جذبہ، صدقہ کا جذبہ، خیرات کا جذبہ کب تک نہیں آپ میں جاگتا؟ جب تک آپ نظروں سے نہیں دیکھتے۔ ارے میں وہ گیا اتنے غریب لوگ، غریبی دیکھ کے مجھے تو لگا سب کچھ لٹا دو، دیکھا تو پتا چلا نا، لوگ آگے بولے ہم تو غربت نہیں سمجھ میں آ رہا، گئے ایسے لوگ غربت اس کو بولتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا، لوگ نالی کے ایسا پانی پی رہے دیکھ کے لگا رہے ہم تو ماشاءاللہ کتنا اچھا رہ رہے، سمجھ کہ بورنگ کے پانی کو بھی ہم جو ہے آر او سے اس کو جو ہے صاف کریں گے، سالٹ زیادہ ہوگا، یہ تو بیچارے نالی کے ایسا پانی۔ نظر، پھر وہ اندر گیا، پھر جذبہ جاگا، پھر آپ نے صدقہ کیا چیز، محبت، کسی کو دیکھا پھر جذبہ جاگا، ہے نا؟ والدین سے ملے نہیں، اتنے زمانے سے نہیں ملے، 10 سال سے نہیں ملے، رونا نہیں آتا، لیکن جب ملے تو رونا آتا، کیوں؟ اب دیکھا، نظر، 10 سال بھی دور تھے تو رونا نہیں آتا ہوتا، لیکن جب ملے تو رونا آ رہا، کوئی چیز نظر سے دور جا رہی تو جدائی کا احساس ہوتا، سمجھ رہے آپ؟ حالانکہ وہ دور ہے تو احساس نہیں ہوتا، لیکن آگے گئی تو احساس ہوتا، تو نظریں کمال کرتی ہے، یہ انپٹ دیتی ہے تو یہاں انپٹ جاتا ہے، جب تک یہاں سے انپٹ نہیں ہوتا یہ انپٹ لیتا نہیں ہے دل، یاد ہے۔ اور اسی کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ جتنی محفوظ رہیں گی تو دل اتنا محفوظ رہیں گا، اور یہ جتنی غیر محفوظ رہیں گی دل اتنا غیر محفوظ رہیں گا، اس لیے کہ انپٹ غلط ہو رہا ہے نا۔ اور کیا کیا چیزوں سے انسان انپٹ کرتا ہے باڈی میں؟ سب سے میجر پارٹ انپٹ کا باڈی میں انسان کے جو ہوتا ہے وہ آنکھوں سے ہوتا ہے، سیکنڈ میجر انپٹ جو باڈی میں ہوتا ہے پھر کانوں سے ہوتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ایک آدمی مصیبت میں تھا اور وہ رو رہا تھا تو آواز اور انپٹ کو بڑھا دیتی کہ ارے یار بیچارہ بہت پریشان ہے نا، لیکن نظر بھی کام کر جاتی ہے، دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگاتے، تو نظر سب سے بڑا انپٹ ہے جس سے دل پروسیس کرتا ہے۔ سیکنڈ انپٹ ہوتا ہے کان کے ذریعے جو انسان سنتا ہے۔ تھرڈ انپٹ ہوتا ہے انسان جو ہاتھوں سے محسوس کر کے لیتا ہے، جیسا ایک اندھا انسان ہے کچھ تو محسوس کرتا ہے، یہ بھی انپٹ ہے۔ باقی سارے کوئی آپ کو سنا ہے وہ بھی کان سے جاتا ہے، کچھ پڑھی اپنی آنکھوں سے جاتا ہے، تو آنکھ سب سے میجر انپٹ، اور پھر بات جاتی ہے دل میں، دل ان چیزوں کو پروسیس کرتا ہے، یاد رکھیے۔ نظر جو ہے بہت زیادہ جو اثر انداز ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ کسی شاعر نے اسی نظر کے تعلق سے ایک بہت اچھی بات کہی تھی، اور وہ کہتا ہے نظر نیچی تو حیا بن گئی، پھر وہ کہتا ہے نظر اونچی تو خطا بن گئی، اگر نیچی رکھا تو حیا بن گئی، اونچی کیا تو خطا بن گئی، پھر وہ کہتا ہے نظر ترچھی تو ادا بن گئی، ٹھیک، اور پھر فرماتا ہے اور کہتا ہے نظر پھیر لی تو جفا بن گئی۔ تو نظر دیکھیے اوپر ہے نیچے ہے، اس کے الگ ترچھی ہے تو الگ الگ انداز الگ الگ چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال نے بھی جو ہے نظر کے تعلق سے ایک بات بیان کی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی جو اپنے والد کی اطاعت گزاری تھی اس کے بارے میں، اس واقعے پہ انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، وہ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، مطلب یہ ماں نے جو تعلیم دی تھی اس بچے کو، اسماعیل کو، باپ نے بولا کہ تجھے ذبح کرنا اور بچہ چلا، یہ کیسے ہوا؟ تو وہ لکھتے یہ فیضان نظر تھا، مطلب کیا یہ ماں کی نظر کا اثر تھا، ٹھیک، جو اس نے دیکھا اور بچہ مان گیا کہ والد کے ساتھ جانا ہے اس کو ذبح کرنے، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یا وہ جو تعلیم ان کی والدہ نے دی تھی اس کی کرامت تھی کہ اس نے سن لی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اپنے والد کی بات ماننا کس نے سکھایا اسماعیل؟ نظر نے سکھائی والدہ کی، یا مکتب مطلب بیٹھ کے جو ٹریننگ دی جاتی ہے کس چیز نے سکھائی؟ اسماعیل علیہ السلام کو یہ آداب فرزندی کی، والد اگر کہہ رہے ذبح ہونا اور والد نبی ہے تو اطاعت واجب اور چل پڑے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور شاعر جو ہے نظر کے تعلق سے ایک اچھی بات کہتے ہیں، وہ لکھتا ہے ایک حسین آنکھ کے اشارے سے قافلے راہ بھول جاتے ہیں، اور دور جہالت میں یا عربوں کا اگر آپ زمانہ دیکھیں یا آج بھی دیکھیں قافلے جایا کرتے تھے، اور بہت سارے قافلوں کو لوٹنے والے جو ہے اسی انداز سے جو ہے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، ٹھیک، وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں اندر کے، اور کتنے سارے لوگ کتنے بڑے بڑے عزم اور مقاصد سے نکلے لیکن اسی چنگل نے پھنس کے آنکھ کے اشاروں سے غلط راستوں پر نکل گیا تھا۔ بہرحال یہی نظر ہے، یہی نظر ہے جس پر جادوگر قابو پا کر رسیوں کو آپ کو سانپ دکھا دیتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، یہی نظر تھی نا۔ کیا کیا جادوگروں نے؟ نظر بندی کر دی، نظر بندی سے نتیجہ کیا ہوا؟ رسیاں پھینکی، رسیاں لوگوں کو کیا نظر آئی؟ سانپ نظر آئی، سمجھ رہے بات؟ تو نظر بند کر دیتے ہیں، یہی جادوگر اسی نظر کو استعمال کر کے نظر بند کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہی نظر ہے جس کو استعمال کر کے، جس پہ قابو کر کے لوگ آپ کو مسمرائز کر دیتے ہیں۔ مسمرائز سمجھ، مسمرزم مطلب، یا پھر ہپنوٹائز کر دیتے
ہے نا, کہ آپ نے دیکھا میرے طرف دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو, کچھ بھی اشارے کیے اور کچھ کرتے, پھر آپ جو وہ بولا کرنا شروع کر دیتے. دیکھا آپ نے ہپنوٹزم یا مسمرزم جس کو کہتے ہیں, جس کے اندر سامنے والا صرف آپ اس سے اگر نظریں ملا کے رکھتے ہیں تھوڑی دیر, تو اس کے بعد آپ کو اپنے قابو میں, ہندی کے اندر بہت اچھا لفظ ہے اس کے لیے, وش میں کر لیتا ہے, کیپچر کر لیتا ہے. اب وہ جو بولتا ہے آپ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہپنوٹزم میں تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, لیکن آنکھیں بند کرنے کے باوجود جو ڈکٹیشن وہ دیتا ہے کھڑا ہوا آدمی, آپ اٹھنے کے بعد وہی ساری حرکتیں کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اٹھنے کے بعد کتے ہیں اور کتے کے ایسا بھونکتے رہیں گے, اور پھر جب وہ ہوش میں آئیں گے آدمی ہپنوٹائز ہونے کے بعد, تو آپ دیکھیں صرف بھونکتے چلیں گے اور سارے لوگ ہنستے ہیں. لیکن یہ ریئل ہوتا ہے. یہ آنکھیں جو جادوگر استعمال کرتے ہیں اور آپ کو شبدے بازی کر کے چیزوں کو مختلف دکھاتے ہیں. یہ نظریں جس کو مسمرائز کر کے ہپنوٹائز کر کے لوگ علاج بھی کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو وش میں بھی کرتے ہیں. لیکن علاج بھی آج کل بہت سارے جو بڑی بڑی ایسی بیماریاں جو ڈپریشن سے, پرانے واقعات کو نہ بھولنے سے آتی ہے, تو کچھ لوگ ہپنوٹائز کو یوز کرتے تاکہ وہ پرانے شدید دکھ بھرے واقعات کو دلوں سے نکالنے کے لیے, تاکہ انسان نارمل لائف جی, سمجھ رہا. لیکن اکثر لوگ اس کو برے کام کے لیے, آپ سے غلط چیزیں نکلوانے کے لیے, جائیدادیں اپنے نام پہ کروانے کے لیے, فلاں کرنے کے لیے. شراب سے زیادہ آسان تھا جمانو, شراب وغیرہ اتنا آسان نہیں, کیونکہ شراب میں آدمی بیہوش ہوتا ہے. ہپنوٹائزیشن میں تو یہ کہ آپ ہپنوٹائز کر دو کچھ وقت کے لیے, وہ صرف آپ کا غلام جیسا بن جاتا ہے. یہاں سائن کر دو, تمہارا کام یہاں لکھنا, تم یہ بولو تمہارا نام یہ ہے, تم کو یہ کرنا ہے, اور آدمی کر رہا ہے وہ. تو یہی نظر ہے, یاد ہے, بہت زبردست ہے. اس کا صحیح استعمال ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہی نظر جب حسد کے جذبے سے نکلتی ہے دلوں میں سے, حسد دل میں ہو اور نظر پڑتی ہے تو نظر لگ جاتی ہے. پھر یاد رکھیے, جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں سے جب کوئی ایسی چیز دیکھے جو فی نفسی ہی, اس کی مالی حالت اس کے دل کو اچھی لگے کہ بڑی اچھی چیز ہے, تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے. بلا شبہ نظر کا لگنا حق ہے. جب بھی آپ کو ایسی چیز دیکھے, مال و دولت وغیرہ کی اچھی لگے آپ کو, تو کیا کہے, اس کو برکت کی دعا دے, تبارک اللہ بارک اللہ, تو پھر وہ نظر بچ جاتا ہے, نہیں تو نظر لگ جاتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے اور کہتے ہیں کہ نظر سے بچاؤ کرو, مطلب نظر سے بچنے کی دعا سکھاتے, اور آپ پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامات ومن کل عین لامہ. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ میں اللہ کے کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وساوس سے اور ہر بری نظر سے. عین لامہ, ہر بری نظر, سمجھ رہا بات. تو بری نظر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. تو نظر یاد رکھیے, یہ بہت کمال کی چیز یاد رکھیے. اور جو آنکھ دیکھتی ہے اس کے دیکھنے کے بعد دل میں جذبات ابھرتے ہیں. آنکھ اگر نہیں دیکھتی تو جذبات ویسے ابھرتے نہیں اور قابو میں رہتے ہیں. اس بات کو ہم یاد رکھیں. اور جب آنکھ دیکھتی ہے اور جذبات ابھرتے ہیں تو جذبات کبھی کبھار تب تک قرار میں نہیں آتے جب تک کہ اس چیز کو حاصل نہ کر لے جس چیز کو اس نے دیکھا تھا. چور نے ایک چیز دیکھی, اس کو لگا یہ بہت اچھی ہے, چوری کرتا ہوں. چلو چور نہیں ہو, ایک عام آدمی ہے, لیکن اس کو چیز اچھی لگی اور وہ جانتا ہے خرید نہیں سکتا, تو وہ پلان کر رہا میں چوری کروں گا. لیکن سوال یہ, وہ دیکھتا نہ تھا تو چوری کا ارادہ کرتا نہ تھا. کبھی آپ نے سنا کسی کا, میں اس چیز کی چوری کا ارادہ رکھتا ہوں جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا, وہ بہت خوبصورت چیز ہے یار, چرا لیتا ہوں, بہت قیمتی چیز ہے یار, اس کی قیمت معلوم, چرا لیتا یار, وہ مجھے اچھی لگتی, چلو قیمتی بھی نہیں خوبصورت بھی نہیں, لیکن میرے کو چرا لیتا. کرتا ہے نا, شوقی یا مذاق کے طور پہ چوری ایک الگ بات ہے, لوگ کرتے ہیں, غلط ہے وہ بھی, لیکن بچے آپس میں تنگ کرنے کو چھپا لیتے وغیرہ. لیکن جو ریئل سینس میں کوئی کام ہوتا ہے جب تک نظروں میں نہ جائے دل ارادے نہیں کرتا. تو دل یاد رکھیے یہ پروسیسنگ یونٹ ہے, تو یہاں سے انپٹس ہے اس کے جو نظروں کے ذریعے جاتے ہیں, پھر جو وہ کرتا ہے. پھر کبھی کبھار آدمی نظروں سے جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے حاصل کرنے کو, پھر یہ بھی نہیں دیکھتا شریعت کیا بولتی ہے, حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے, بس اس کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے پڑ جاتا ہے. یاد رکھیے اسی لیے جو ہے بد نظری سے ہمیں بچنا چاہیے, مطلب اپنی نظروں کی حفاظت کرنا چاہیے اور ایسی جگہ نظر نہیں ڈالنا چاہیے جہاں ڈالنے کا حق نہیں ہے, اس کو بد نظری بولے. ورنہ بد نظری کرنے سے دل بھی بد ہو جاتا ہے, برا ہو جاتا ہے. نظر کو بے پردہ کرنے سے دل بھی بے پردہ ہو جاتے ہیں, نظر با پردہ رہنے سے دل بھی با پردہ رہتے. اس بات کو ہمیں یاد رکھنا, یاد رکھیے. تو نظر یاد رکھیے ایک تاثیر رکھتی ہے اپنے اندر, اور کتنے ہی لوگ جو عشق مزاجی میں محبت کے شکنجوں میں آ گئے, پھنس گئے, ہوتا ہے نا, بولتے میں محبت کا شکار ہو گیا تھا اس کا, اور اس نے مجھے لوٹ ڈالی یا اس نے فلاں کر ڈالی. تمام کی قصے نظروں سے ہی شروع ہوتے ہیں. ایک آدمی نہیں بولے گا میں نے دیکھا نہیں تھا اور مجھے محبت ہو گئی. وہ شرعی محبت ہی ہوتی ہے جو بغیر دیکھی ہوتی ہے صرف اور صرف. جیسا ہم کو اللہ سے ہم نے دیکھا نہیں پھر محبت, جیسے ہم کو رسول سے ہم نے دیکھا نہیں پھر محبت کرتے.
جیسے ہم کو صحابہ سے دیکھے نہیں لیکن سب سے محبت کرتے ہیں، جیسے ہم کو نیک لوگوں سے دیکھے نہیں بھی تو ہم محبت کرتے ہیں، میں فلاں بستی میں ایک نیک انسان ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں حالانکہ کبھی دیکھا نہیں۔ یہ شرعی محبتیں جو بغیر دیکھی ہوتی ہیں چونکہ صفت اور اوصاف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، لیکن باقی تمام محبتیں یاد رکھیے وہ نظروں سے دیکھے بغیر کرنا۔ کسی نے اپنے بچے کو زندگی میں دیکھا ہی نہیں، پیدائش کے بعد چھوڑ دیا، اس کے دل میں کبھی وہ محبت بچوں کے لیے نہیں ہوں گی جن بچوں کو وہ دیکھ کر اپنی آنکھوں سے پالتا اور بڑا کرتا ہے۔ نہیں یہی ہوتا ہے کہ شرعی محبت ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو اندھی ہوتی ہے، وہ بغیر نظروں کے دیکھے کہ انسان محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہمیں شریعت نے نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا، ہمیں شریعت نے نظروں کو نیچی رکھنے کا، نیچی سے مراد کیا ہے؟ آپ کو نیچے دیکھ کے نہیں چلنا ہے، نیچی سے مراد یہ ہے غیر شرعی چیزوں کو نہ دیکھنے کا حکم دیا، یہ ہے نظر کو نیچی رکھنے کا۔ نظر اوپر رکھ کے چلیے آپ، لیکن غیر شرعی چیز دیکھیے نیچے رکھیے۔ چھوٹے تھے تو لوگ بولتے تھے نظروں کو نیچے رکھ کے چلنا تھا، ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کیا ہے، یوں چل رہے اور گر جا رہے، بات نہیں سمجھا۔ نیچی مطلب یہ کہ نظر تو اوپر ہی رہے گی نیچرلی، لیکن جب تو غیر شرعی چیز دیکھے تو نیچے رکھ کے چلنا، یہ مانا۔ بڑوں کو دیکھے تو ادب کے ذریعے نیچے رکھنا، بری چیز دیکھے تو ادب سے بازو کر لے نظروں کو، یہ مانا ہے اس کا نیچی رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو نیچے سے مراد فزیکل بھی نیچا ہو سکتا ہے، لیکن مانا یہ کہ غلط چیز کو دیکھنے سے بچ جانا، وہاں جھکا دینا۔ تو ہمیں جو ہے غض بصر یا نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم ہے شریعت میں، اور خاص طور سے یہ حکم مردوں اور عورتوں کو ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھے جب تک کہ وہ محرم نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جب تک کہ وہ محرم نہ ہو، اور محرم بھی ہو تو گھور گھور کے کچھ اعضاؤں کو تو محرم کو بھی ایک دوسرے کے دیکھنے کی منع ہے، سمجھ رہے بات؟ محرم بھی ہے تو شریعت اس میں بھی دائرہ دیتی ہے، گھور گھور کے کسی ایک اعضاء کو اگر محرم کی بھی کوئی دیکھیں گا تو شیطان اس کو فتنے میں ڈال سکتا ہے، لیکن غیر محرم کی تو دیکھنا ہی نہیں، اور یہ خاص حکم دیا۔ تو پتہ چلا ہیومنلی لیول پر نظروں کی سب سے پہلا پرہیز یہ ہے کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں سے نظریں نیچے رکھے، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ یہ تقاضا انشاءاللہ پورا ہوگا تو باقی تقاضے پورے، کیونکہ نظر اٹھنا اکثر اور بیشتر اسی معنی میں ہوتا ہے کہ انسان کس چیز کو دیکھنا ہے، اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو شریعت میں اچھے پنکھے، اچھے گھڑی، اچھے لائٹ، اچھے بلب، اچھے ہار، اچھے سنگار، اچھے سونے کو دیکھنے تو منع نہیں کیا گیا۔ آپ دکان کے باہر کھڑے کسی کا سونا دیکھا تو ارے وہ غیر محرم پہنیں گے، تم کیسا دیکھ رہے؟ نہیں، اس کا کوئی حکم نہیں غیر محرم پہنیں گے کون پہنیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو شریعت نے نظاروں کو دیکھنے سے، زمین و آسمان کو دیکھنے سے اور تمام وہ خوبصورت چیزیں جو دنیا میں اس سے منع نہیں کیا، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے جس سے آپ کو سب سے پہلا پرہیز کرنا ہے وہ ہے غیر محرم مرد کو غیر محرم عورت سے، غیر محرم عورت کو غیر محرم مرد سے نظروں کو نیچی رکھنا ہے۔ یہ پہلا کرنا ہے۔ یہ حکم کیا ہے شریعت کا؟ سورہ نون سورہ نمبر 24 آیت 29 اور 31 میں اللہ نے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن۔ اللہ فرماتا کہتا ہے قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دے، یغضوا من ابصارهم، وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے۔ دیکھیے پہلا حکم ترتیب کے اعتبار سے مردوں کو آیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے، اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے تقریروں میں، جب مرد کی نظر نیچے رہنا بند ہو جاتی ہے تو پھر عورت کی نظر بھی نیچے رہنا بند ہو جاتی ہے اور وہ بھی اٹھنا چالو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز۔ ایک سماج میں یاد رکھیے، ایک سماج ہے جہاں مرد اور عورتیں ہیں اور کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا ہی نہیں، خواہ کوئی عورت اسے بتانا بھی چاہتی ہے اپنے آپ تو وہ بھی تھوڑی دن بعد بولتی ہے بتاؤں کس کو، دیکھنے والا کوئی نہیں، کوئی فتنہ انگیز عورت ہے، بری عورت، تو بھی اگر آپ کی نظر نیچی ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اور کتنی ساری مذاہب میں اور کتنی ساری قصے کہانی میں آپ نے سنا، ایک بہت نیک ولی تھے، ایک بہت نیک سنت سادھو اور فلاں تھے، بلکہ ایک نیک بڑے فلاں تھے اور وہ تپسیا میں تھے، عبادت میں تھے، فلاں میں تھے، ان کی تپسیا عبادت اور اس میں خلل ڈالنے اور خراب کرنے کے لیے کس کو؟ ایک عورت کو بھیج دیا گیا، اس نے اس ولی کی عبادت خراب کر دی اور فلاں کی یہ کی، ترچھی نظر ڈالی، اور پھر بالآخر کیا کیا؟ وہ بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ جس کو اکثر مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہرحال نقل کیا ہے، واقعات کو بیان کرتے ہوئے، شراب کی قباحت بیان کرنے کے لیے، نظروں کے بارے میں برا بیان کرنے کے لیے، کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، وہ ایک گھر میں رہتا تھا اور شیطان اس کو بہکانا چاہتا تھا اور اس نے بہکا کے پھر سامنے والی ایک خاتون سے نظریں لڑا دی، نظریں لڑی، پھر زنا ہوا، زنا کے ڈر سے کہ اب اولاد پیدا ہوگی کیا کروں، قتل بھی کر دیا اور سب کچھ ہوتا۔ نظر سے شروعات، نظر یاد رکھیں، بڑی اہم چیز۔ تو اللہ نے کہا کہ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، نظر نیچی رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ دیکھیں ریلیشن بہت زیادہ آ گیا، بہت اسٹرانگ ہے، نظر اٹھی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو پائیں گی، نظر نیچے رہیں گی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی رہیں گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نظروں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت
حفاظت کرے. مفسرین لکھتے ہیں اگر نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی دل کی نہیں ہوگی, اور نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی بھی نہیں ہوگی. اور چونکہ ہم اسی کنٹینٹ زنا پورنوگرافی اسی لیول پر جا رہے ہیں, اس لیے ہم زیادہ شرمگاہ سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں گے, دل سے ریلیٹڈ نہیں. سمجھا؟ تو نظروں کا نیچے رکھنا ڈائریکٹ ان ریلیشن ٹو شرمگاہ کا حفاظت کرنے کے برابر ہے, اور نظریں اٹھی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی. پھر وہ کیسے ٹوٹیں گی, وہ الگ الگ اس کی شکلیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مومن مردوں سے نظر نیچے رکھے شرمگاہ کی. پھر فرمایا ذالک ازکی لہم, یہ ان کے لیے پاکیزگی کے لیے بہتر ہے. یہ خیالی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے, یہ جسمانی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے. کیونکہ نظریں جب جھکیں گی نہیں تو خیال بھی برے ہو جائیں گے, اور زنا کر کے جسم بھی برے ہو جائیں گے, بلکہ زنا کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو تو نسلیں بری ہو جائیں. سمجھ رہا بات؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. آگے فرمایا وقل للمؤمنات, اور مومن عورتوں سے کہہ دے. کیا کہہ دے مومن عورتیں؟ اللہ فرماتا ہے مومنات یغضضن من ابصارهن, اپنی نظروں کو وہ بھی نیچی رکھے. یاد رکھ, تو مومن عورتوں سے کیا حکم ہے؟ نظروں کو نیچی رکھے. پھر فرمایا ابصارهن ويحفظن فروجهن, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها, اور اپنی خوبصورتی کو دکھاتے نہ پھرے الا ما ظهر منها, سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. اور ظاہر ہو جائے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اچانک ہوا چلی, پردہ ہٹ گیا, خوبصورتی ظاہر ہو گئی. بہت تیز ہوائیں چل رہی جس کو وہ بیچاری بھی کنٹرول نہیں کر سکتی, تو جسم کے اعضاء یا فگر کلیئر نظر آ رہا ہے, اسے کنٹرول میں نہیں لگی. تیز ہوائیں کیا کریں گے بیچاری؟ سمجھا؟ کوشش تو کی پردہ کرنے کی, الا ما ظهر منها, پھر بھی ظاہر. بے ہوش ہو گئی, سود میں نہیں رہی, ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے پردہ کھل گیا, تو یہ ہو گیا. یا وہ چیز ہے جو ہاتھوں کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے اور پنجوں کی شکل میں مالک, ہاتھ پنجے تک کھلے رہ سکتی ہے, تو الا ما ظهر منها, اس پہ جو چیز ظاہر ہو جائے اللہ معاف کرے. پھر اللہ نے فرمایا کا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور وہ اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کو ڈالے رکھے, اپنے سینے پہ اوڑھنیوں کو ڈالے رکھے. یاد رکھے, مطلب یہ عورت کو حکم دیا جا رہا ہے, باہر ہے تو پردے کی شکل میں ہے, اور گھر میں ہے تو اوڑھنی ڈالنے کی شکل میں. پتہ چلا گھر میں محرم بھی ہے تو عورت بغیر اوڑھنی کے اس کے سامنے بھی نہیں رہنی, جیسے ماں بیٹوں کے سامنے, یا ماں جو عورت اپنے بھانجے اور بھتیجوں کے سامنے, یا اپنے والد کے سامنے, یہ سب محرمات ہیں نا. یہاں بھی وہ اپنے سینوں کے اوپر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں, یہ قرآن کا حکم ہے. ٹھیک, تو نظریں دیکھیں بہت مین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے, ہمیں یاد رکھیے. تو ہمیں چاہیے نظروں کی ہم پابندی کریں اور اس کی حفاظت. اب لیکن نظر ہے, انسان حالات اچانک پڑ جاتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, اے علی, ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ نہ دیکھو, تمہارے لیے پہلی بار دیکھنے کی رعایت ہے, معاف ہے پہلی نظر, لیکن دوسری بار کی اجازت نہیں ہے. یہ حدیث ہو جاتا ہے نا, نظر کی بات تو کر رہے ہیں ہم, لیکن ہو جاتا ہے کبھی. تو پہلی بار دیکھنا معاف ہے, جس کا معنی کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو نظر اچانک پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے, اور اچانک پڑنے والی نظر کو آپ فوراً چرا لیتے ہیں, بند کر لیتے ہیں, ہٹا لیتے ہیں. یہ اس کا طریقہ ہے, سمجھ رہا؟ یہ روایت, لیکن اس روایت کو بھی لوگوں نے بڑے بھونڈے انداز میں مانا لیا ہے. بھونڈا انداز کیا بولے؟ پہلی نظر معاف ہے, تو پہلی بولے وہ جب تک آنکھ بلک نہیں کرتے, آنکھ مچ نہیں ہوتی, بند نہیں ہوتی, تب تک بولے پہلی نظر کاؤنٹ ہوتی. تو لہٰذا اس نے ایک کو پکڑ لیا ٹارگٹ, تو آخر تک گلی تک چھوڑ کے آتا اس کو پورا. مطلب پہلی نظر میں چھوڑا نا, بیچ میں کوئی ڈسٹرب مت کرو, پہلی نظر معاف ہے نہیں. پہلی نظر سے مراد کیا ہے؟ دیکھا اور ہٹا لیا, یہ پہلی نظر بولتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, علی, پہلی نظر جو اچانک پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے, اور اچانک پڑتے آپ اس کو پھیر لیتے. یہ پہلی نظر. سمجھنے کے لیے بتاؤں پہلی نظر کیا ہوتی ہے, جو ہم بھونڈا مانا لے رہے ہیں اس کے اپوزٹ. آپ گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا بھائی کپڑے بدل رہا, اچانک دکھ گیا, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی نظر معاف بول کے دیکھتے نہیں, اچانک بند کر, یہی پہلی نظر بولتے. کہ آپ نے نیچے دیکھ لیا, ایک دم نیچے دیکھا, اللہ معاف کر, نکل گیا, اور آپ احتیاط کرنا تھا, فلاں تھا, ٹھیک ہے, اس نے احتیاط بھی کیا, دروازہ کھل گیا یا جو بھی بہرحال ہوا وجہ, آپ فوراً کرتے. یا گھر میں کسی کی نابینا کوئی مرد اور عورت جو اس کا محرم ہے, ان کو سمجھتا ہے نہیں, کبھی کبھار دروازے کے بدلے کھڑکی لگا دی, آواز آئی تو لگا بند ہے, اور وہ اپنے دھن میں رہتا, آپ کیا کریں گے؟ ایسے جگہ گھس گئے تو آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے نا فوراً, تو آپ پھیر لیں گے, پھر اس کو بولیں گے ارے تم وہ ہے فلاں, کپڑا اٹھائیں گے. یہ ہوتی ہے پہلی نظر, جس کو دیکھتے ہی آپ پھیرنا چاہتے ہیں. یہ مانا نہیں پہلی نظر معاف کا کہ آپ دیکھتے رہے جب تک کہ ایک بار آنکھ نہ بند ہو. پہلی نظر سے مراد دیکھتے ہی بند کر لیں. ہر وہ چیز جو غیر شرعی ہے آپ کے لیے دیکھنا, دکھتے ہی آنکھ کو بند کر لینا, یہ پہلی نظر کہلاتا ہے. اور فوراً چہرے کو پھیرا اور آپ نکل گئے. سمجھا بات؟ یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے. تو حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت
روایت ہے حجۃ الوداع کا موقع تھا اور جو ہے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی ہیں، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے آتی، ایسی عورت آئی جس کا چہرہ وغیرہ کھلا تھا۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عورت نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے تھے۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے آپ کا چہرے کو پلٹا دیا۔ چہرے کو پلٹانے کا مقصد کیا ہے؟ نظروں کو چہرے سے ہٹا دیا، چونکہ وہ عورت غیر محرم تھی اور اس پردے کے حکم معلوم نہیں تھے، یہ نوجوان تھے، نظر پڑ گئی، آپ نے پریکٹیکل سکھا دیا نظر کو ہر اس چیز سے ہٹا دیا جائے جس چیز کو دیکھنے کا آپ کو اور مجھے حق نہیں ہے، جس سے دل کی پاکیزگی رہتی ہے، دل کی پاکیزگی خیالات کی پاکیزگی رہتی ہے، اور بالآخر شرمگاہ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، تو یہ چیز جو ہے بڑی اہم ہے، نظروں کو رکھنا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے مردوں کو راستے پہ بیٹھنے سے منع کیا، تو مردوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا راستوں پہ مت بیٹھو، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم مجبور ہے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب فرمایا کہا کہ راستوں پر مت بیٹھو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے جو ہم ادا کریں؟ تو آپ نے فرمایا پہلا نظروں کو نیچی رکھنا، غیر محرم عورتوں سے ہر وہ چیز جس کو دیکھنا نہیں چاہیے آپ نے۔ آج کے زمانے میں پوسٹرز، فلمیں، کیا کیا نہیں ہوتا چلتے رہتا راستوں پر۔ نظروں کو نیچی رکھنا، اگر راستوں پہ بیٹھنا مجبوری ہے، راستوں پہ کھڑنا مجبوری ہے تو نیچے دیکھنا، یہ نہیں کہ آپ راستے پہ کھڑے کسی کے پاس اور سامنے کھڑکی میں جھانکتے کھڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتے آپ، تو نظروں کو نیچے رکھنا پہلا حق ہے راستے کا۔ دوسرا فرمایا سلام کا جواب دینا، اب کوئی جا رہا تو سلام کریں گے تو سلام کا جواب دینا، مجبور مت ہونا اتنا، سلام کا جواب دینا۔ تیسرا اچھائی کا حکم دینا۔ چوتھا برائی سے روکنا۔ نظروں کا نیچی رکھنا پہلا کام ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے اور غیر شرعی چیزوں کو دیکھنے سے بچنا۔ غیر شرعی چیزوں میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہے، یاد رکھیں، جو دل کو ابھار دیتی ہے۔ اس میں یہ تو ہے ہی کہ غیر محرم عورت یا مرد کو عورت نہ دیکھے، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں جو پوسٹرز کے، ویڈیوز کی شکل میں، آپ کے شمارات، اخبارات کی شکل میں، یا جانور کبھی کبھار کچھ بھی حرکت راستوں میں شروع کرتے، آپ کا کام ہے نظروں کو نیچے رکھنا اور آگے بڑھ جانا۔ سمجھ رہے بات؟ آگے بڑھ جانا، یا کوئی لوگ ہی کچھ تو بھی عجیب و غریب حرکت کرے تو آپ نیچے دیکھیں، تو ہر وہ چیز کو دیکھنے سے احتیاط کرنا جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں، اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا راستوں پہ، خاص طور سے جو لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح نظر کو نیچی رکھنا کیوں ضروری ہے، یا نظر نیچی کیوں؟ تو آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور لیکچر آج کا چونکہ دل کی حالت سے متعلق نہیں ہے، یہ وہ جو برائی اور شرمگاہ اور پورنوگرافی کی طرف یا زنا کی طرف جاتے ہوئے، اس لیے ہم شرمگاہ سے متعلق کچھ ایسے پوائنٹس لیں گے کہ نظر کو نیچے رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ٹھیک، آئیے پہلا پوائنٹ، نظر کو نیچے رکھنا کیوں ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اس نکات سے پہلے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ نظر کو نیچے رکھنا کیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جتنے امور ابن آدم پر حرام قرار دیے، یاد رکھیں، جتنے کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر حرام قرار دیے، ہر وہ راستہ جو اس کی طرف لے جاتا ہے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ جتنے کام کرنا ہم کو حرام ہے، ہر وہ کام جو اس راستے کی طرف لے جاتا ہے اس کا کرنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ یہ بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں، ہر سوراخ کو شریعت نے بند کیا جو اس طرف لے جاتا ہے۔ زنا حرام ہے، بات طے ہے، تو جتنے راستے زنا کی طرف لے جاتے ہیں شریعت نے حرام قرار دیا۔ شراب حرام ہے، طے ہے، تو شراب پینا حرام ہے، تو شراب کے لیے نیت سے انگور اگانا بھی حرام ہے، انگوروں کو شراب کی کمپنی کو بیچنا بھی حرام ہے، شراب کی کمپنیوں میں شراب جہاں بکتی ہے وہاں کام کرنا بھی حرام ہے، شراب کو سرو کرنا حرام ہے، اس کے اکاؤنٹس آڈٹ کرنا حرام ہے، پوری چین حرام ہے۔ تو زنا حرام ہے، تو ہر وہ راستہ اور سوراخ جو زنا تک لے جاتا ہے اس کو راستے کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ شراب کو حرام قرار دیا تو ہر وہ راستہ جو شراب تک لے جاتا ہے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ سمجھ رہے بات؟ تو شراب حرام ہے تو ہر وہ چیز شراب کی طرف لے جانے والی حرام ہے، تو زنا حرام ہے تو ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے جاتی شریعت میں وہ بھی حرام ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ شراب کی مثال میں سمجھتا ہوں بڑی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے تعلق سے قرآن میں فرمایا کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے یہ 32 تھی، اللہ فرماتا ہے اور زنا کے قریب مت جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑی گمراہی ہے۔ تو زنا کے قریب بھی نہ جانا، لفظ زنا نہ کرنا نہیں، زنا تو نہیں کرنا، یہ تو بات طے ہے، قریب بھی مت جانا، مطلب ہر اس کام سے بھی بچنا جو کام زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور زنا کی طرف لے جانے والے کاموں میں سب سے بھینکر اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے معلوم آپ کو؟
وہ تمام چیزیں جو تصویریں اور ویڈیوز کی شکل میں جس کو دیکھ کر انسان کی خواہشات اٹھتی ہے کہ وہ زنا کرے، وہ بھی اسلام میں حرام۔ میں نے کہا نا ایک چیز شریعت نے حرام قرار دی تو ہر وہ راستہ جو اس کی طرف جاتا ہے وہ بھی حرام، یہاں تک کہ ایک سوراخ بھی اس طرف جا رہا تھا شریعت اس کو حرام قرار دی۔ تو زنا کے قریب مت جانا، اور اس کی تفسیر میں جو مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب میں وہ لکھتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ تمام راستے اور طور طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں ان کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ ہر وہ راستہ زنا کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، آدمی پورنوگرافک کنٹینٹ ایکسس کرے گا، اشلیلتا اور بے شرمی کی چیزیں نیوڈیٹی ایکسس کرے گا، کیسے زنا سے بچیں گا بتاؤ؟ یہ تو وہی ہوگا باندھ میں کریک آ گیا ڈیم میں اور آپ باہر پانی بچانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، نظریں خراب، دماغ خراب، اور آپ بول رہے شرمگاہ کو میں کیسے بچاؤں یار برائی سے؟ تو نظریں صاف کرو تو دل صاف ہوگا، دماغ صاف ہوگا تو پھر شرمگاہ محفوظ رہے۔ اس لیے میں نے کہا آنکھوں کا ڈائریکٹ ریلیشن دل سے، آنکھوں کا ڈائریکٹ ریلیشن شرمگاہ سے، کہ جو دیکھیں گی وہ خواہش کریں گے۔ عزیز مصر کی جو بیوی نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس نے پورا منصوبہ بنا اور یوسف علیہ السلام جیسے معصوم نبی کو اپنے شکنجے میں لینا چاہا، اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا، ان کو محفوظ ہے نا۔ تو نظر ہی ہوتی ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی تھی اور آپ بڑے حسین اور جمیل تھے، تو ایسا مرد یا ایسی عورت کسی مرد کو، ویسے عام طور سے عورتیں مرد کو بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، ان کو جائز ہے، مردوں کو عورتوں کو کسی بھی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں اگر وہ غیر محرم ہے تو، لیکن عورتیں غیر محرم مرد کو بغیر شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں بہت ساری صحابیات نے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ ان کے اوصاف روایت کی، عمر ایسے دکھتے تھے، ابوبکر ایسے دکھتے تھے، علی ایسے دکھتے تھے، فلاں ایسے دکھتے تھے، جبکہ وہ محرمات نہیں تھی۔ لیکن اگر کسی عورت کو ڈر ہے کہ وہ کسی مرد کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جائیں یا شہوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے یا حاصل کرنے کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو پھر اس مرد کو دیکھنا چھوڑ دو، چاہے شرعی ضرورت کے تحت کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی کو ٹی وی پہ دیکھ رہے، وہ عالم دین ہے لیکن آپ کی نظریں ان کے تعلق سے ٹھیک نہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں میری شادی ہو جانا، ان سے میں پیچھے پڑ جاتی ہے، ان کے فلاں کرتی ہے، پیڈی تو دوسری کرا لیتی ہے، اپنے آپ کو دوسری، ان کی کوئی تیسری کرا لیتی، تو اب آپ فتنے میں ہیں۔ تو پھر ایسے مقرر کو آپ نہ دیکھیں، پھر کیا کریں، صرف سنیں، اور لگتا ہے سننے سے پرابلم ہے تو سنیں بھی نہیں، کہیں علماء نے باتیں بیان کی ان کی سنیں، یہ ٹاپک کہیں علماء نے لیا کیونکہ آپ کو فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے، سمجھ رہا۔ لیکن کوئی عورت بغیر شہوت کی نگاہ سے کسی مرد کو دیکھ سکتی ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی قباحت نہیں، جس کے نتیجے میں صحابیات نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بلکہ کھیل کرتب بتانے والوں کو یہ وغیرہ جنگوں وغیرہ میں جا کے صحابہ کو اٹھاتی تھی وغیرہ، دیکھتی تھی، پہچانتی تھی، پانی پلاتی سب کرتی، لیکن مردوں کو اجازت نہیں کسی بھی نگاہ سے اپنی محرم عورت کے علاوہ کسی کو دیکھتے۔ سمجھ رہا بات، یہ بات اپنی جگہ طے ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہے زنا کے قریب مت جاؤ کہا، اور تمام راستے مطلب زنا کی طرف جو لے جاتے وہ ہم پر روک دیے گئے تھے۔ اسی طرح جو ہے پہلا نقطہ جو ہم دیکھیں گے کہ نظر کی حفاظت کیوں سے پہلا نقطہ ہے نظر نیچے رکھنا حیا کا تقاضا ہے، نظر کو نیچے رکھنا یہ حیا کا تقاضا، یاد رکھیے، اور یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا رکھا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان میں سے ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا رکھا، یہ صحیح بخاری کی تھی پہلی روایت، حیا ایمان۔ دوسری روایت میں دیکھیے کیا فرمایا رکھا، حیا اور ایمان دونوں جڑے ہوئے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ہے، ایک نکل گیا تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے۔ حیا اور ایمان کا بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور بد نظری بے حیا لاتی ہے، بے حیا آنے سے حیا نکل جاتی ہے، حیا نکلنے سے ایمان چلا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے روایت میں فرمایا آدمی بے حیا ہوتا ہے پھر جو چاہے وہ کرتا ہے، حیا ایمان سے۔ تو پہلی چیز نظروں کی حفاظت کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ ہم کو با حیا رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز نظر کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ نظر سے دیکھی گئی چیز بھی زنا میں کاؤنٹ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں نظر کا زنا، لیکن اس کا گناہ زنا کا نہیں ہوتا، لیکن وہ زنا ہے۔ وہ آئیے روایت کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے ابن آدم پر اس کے حصے کا زنا لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، لکھ دیا ہے، جسے وہ لا محالہ کر کے رہے گا۔ پہلا فرمایا چنانچہ آنکھ زنا کرتی ہے، اس کا زنا دیکھنا ہے غیر شرعی چیز۔ پھر فرمایا زبان زنا کرتی ہے، اس کا زنا بولنا ہے غیر شرعی چیز، شہوت کی باتیں، گندی باتیں، گالی گلوچ۔ پھر فرمایا جو ہے پیر زنا کرتا ہے اور اس کا زنا، اس کا چلنا ہے، مطلب زنا کی طرف چلنا ہے، عورت بلا رہی اس کے راستے پہ جا رہا، زنا کر رہا، پیسے دے کر راستے پہ چل رہا ہے۔ پھر فرمایا ہاتھ زنا کرتا ہے اور اس کا زنا تھامنا ہے ان چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور دل مائل ہوتا ہے اور خواہش مند ہوتا ہے
پھر شرمگاہ یا تو اس کو سچ کر دکھاتی یا تو اس کو جھٹلا دیتی. شرمگاہ کا رول سب سے آخر میں آتا ہے. زنا سے بچنے، پورنوگرافی سے بچنے کے لیے پہلا عمل آنکھوں سے شروع ہوگا، کیونکہ آخر میں اللہ کا فرمان ہے شرمگاہ یا تو سچ کر دیتی ہے، جو سوچا جو کرنے کا ارادہ کیا ہو جاتا ہے، مطلب زنا کر بیٹھتا ہے، یا پھر اس کو جھٹلا دیتی ہے، مطلب باقی سب کرتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے، ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، لیکن آخر اسٹیپ پہ شرمگاہ نہیں پہنچ پاتا. لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ نظر، پھر قدم، پھر زبان، پھر ہاتھ مائل ہوا، پھر دل اس طرف، اور پھر شرمگاہ نے. تو شرمگاہ اینڈ سیل ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. ہم بول رہے ہیں میرے کوئی بری عادت ہوگی میں کیا کروں؟ سوال یہ شروعات اس کی نظر سے، تو وہاں سے احتیاط ضروری ہے کہ نظر کی حفاظت، پھر دل کی حفاظت، زبان کی حفاظت، پیر اور ہاتھوں کی حفاظت، پھر شرمگاہ کی حفاظت. یہ اسٹیپس آپ کو اور مجھے یاد رکھنا ہے، یاد رکھیے. تو اس حدیث کے اندر یاد رکھیے آپ نے شرمگاہ کو بتایا ذمہ دار، لیکن شروعات نظر سے ہوتی، یاد رکھیے. تو لہذا نظر کی حفاظت بے حد ضروری ہے. تیسرا کیوں ہم نظروں کی حفاظت کرنا ہے؟ تیسرا پوائنٹ، آنکھ کی خرابی دل کی خرابی، اس لیے نظروں کی حفاظت ضروری، یاد رکھیے. اس لیے کہ آنکھ کی خرابی دل کی خرابی ہے. اور ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہوں، آنکھ کی خرابی دل کی خرابی، کیونکہ بہت ساری باتیں میں آلریڈی رکھ چکا ہوں قرآن حدیث، اس لیے ہم ماہر نفسیات کا ایک خیال رکھ رہا ہوں کہ آنکھ کی خرابی دل کی خرابی. ایک جو ہے ہیومن جس کو کہیں گے سائیکولوجسٹ، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آنکھوں سے دل تک کا ایک ہی راستہ ہے. جب آنکھ خراب اور فاسد ہو جاتی ہے تو دل بھی خراب اور فاسد ہو جاتا ہے. پھر جس طرح کوڑا پھینکنے کی جگہ نجاست اور گندگی کا مقام بن جاتی ہے، اسی طرح آنکھ کے فاسد اور حرام مناظر دل تک پہنچنے کی وجہ سے دل گندگی کا مقام بن جاتا ہے. وہ کہہ رہے آنکھ اور دل کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی تعلق. جس طرح سے کوڑا پھینکنے کی جگہ پہ کچرا پھینک پھینک کے کوڑا دان بن جاتا ہے، جب آنکھ حرام چیزوں کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو دل بھی اس کا کوڑا دان بن جاتا ہے، ہر بری چیز وہاں کے جمع ہونا چالو ہو جاتا ہے، مقام بن جاتا ہے. اور جہاں گندگی ہو وہاں معرفت الہی کہاں سے ہوں؟ جہاں گندگی ہو وہاں رب کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں محبت الہی کیسے آ سکتی ہے؟ وہاں جو ہے انابت الہی، رب کی طرف معافی کا جذبہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اور پھر الہی کا جو ہے سرور حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. مطلب اس دل میں معرفت الہی، محبت الہی اور انابت الہی کا سرور، مٹھاس محسوس کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا ہے. سمجھ رہا؟ تو لہٰذا یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق. چوتھا نقطہ یاد رکھیے کہ آنکھوں کی حفاظت کیوں؟ تو یاد رکھیے دیکھنے میں انتہائی معمولی چیز نتائج کے اعتبار سے بہت بدترین ہوتی ہے. دیکھنے میں انتہائی معمولی چیز نتائج کے اعتبار سے بہت ہی بدترین ہوتی، یاد رکھیے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں. پچھلی حدیث میں رکھ چکا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نظریں دیکھتی ہے وہ اس کا زنا ہے، پھر زبان بولتی ہے وہ اس کا زنا ہے، پھر قدم چلتے وہ اس کا زنا ہے، پھر ہاتھ عمل میں لاتے وہ اس کا زنا ہے، پھر دل میں خیالات آتے ہیں، اور پھر شرمگاہ یا تو عمل کرتی ہے تو اس کو جھٹلا دیتی ہے. حدیث میں واضح کر دیا. تو لہٰذا دیکھنے میں انتہائی عام چیز نتیجے کے اعتبار سے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے خودکشی کر لی، خبر تو یہ ہے کہ لو برڈ نے اپنے آپ کو مار لیا، دو محبت کرنے والوں نے خودکشی. لیکن یہ شروعات جو ہوئی تھی غیر شرعی محبت، بہت چھوٹے یا ایک نظر کے دیکھنے سے شروع ہوئی. وہ نظر کے دیکھنے کے بعد تمام فتنے ہوئے، خاندان والے ریڈی نہیں تھے اس کام کے لیے. آخر میں ایک چھوٹی سی نظر کا نتیجہ دونوں کی موت کی شکل میں ہوا. میں نہیں کہہ رہا ہوں موت کرنا یا وہ جو ہوا وہ صحیح تھا غلط تھا، میں اس پر ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. میں بتانا چاہ رہا ہوں دیکھنے میں ایک چھوٹا سا واقعہ کسی لڑکی کو صرف دیکھ رہا ہے، نتیجے کے اعتبار سے موت تک اسے لے کر. سمجھ رہا بات؟ کسی آدمی نے شادی شدہ عورت سے نظریں لڑانا شروع کر دی، دیکھنے میں چھوٹا سا عمل تھا، بعد میں عورت اس کی فتنے میں آ گئی، اس کے شوہر کو پتا چلا، اس نے اس کو قتل کر دیا. شروعات ہوئی ایک چھوٹی سی غلطی نظر سے، نتیجہ ہوا مرڈر سے اور قتل سے، کیس سے، وطن کو چھوڑنا پڑا. تو ایک شروعات چھوٹی چیز سے ہوتی ہے، نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت کر دی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، شرمگاہ آخر میں جا کر عمل کر جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں احتیاط کرنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی غلط چیز کو دیکھ کے نظروں کو پھیر لینا ہے، ورنہ وہ شروعات چھوٹے سے ہو کے بڑے تک بات جاتی ہے. پانچویں چیز نظر کی حفاظت ہمیں کیوں کرنا، وہ یہ حفظ فرج. یاد رکھیے کا طریقہ غض بصر ہے. فرج، شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ نظروں کو نیچی رکھنا ہے. شرمگاہ کی حفاظت مرد اور دونوں کے لیے. شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ نظروں کو نیچی رکھنا. یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ میں اس کی تفصیل
تفصیلات میں شروع میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیے، اس لیے کہ یاد رکھیے اگر نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں آج کے دور میں اتنے سارے برائی کے وسائل عام ہیں، والدین بچوں کے نکاح میں بالکل بھی تاخیر نہ کریں۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، لوگ دیر سے بھی شادی کرے تو مسئلہ نہیں تھا، وسائل برائی کے کم تھے۔ آج برائی کے وسائل بہت عام ہیں اور بہت زیادہ ہے۔ بچوں کو بچانا اس سے بہت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں حالات کس طرح سے جا رہے ہیں۔ آج حالات یہ ہے کہ کسی زمانے میں جو چیز سننے کو نہیں ملتی تھی آج وہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ کئی لوگوں کی شادی ہو رہی کیونکہ وہ شادی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، نظر کی برائی نے ان کو اتنے برائی میں ڈال دیا کہ برائی کر کر کے وہ شادی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ والدین پبلک پریشر میں آ کے سماج کے دباؤ میں آ کے شادی تو کرتے ہیں لیکن وہ شادی کرنے کے لائق بیچارے ہوتے ہی نہیں۔ شادی ہونے کے بعد مہینے 2 مہینے میں ٹوٹ جاتی ہے، یا تو لڑکا اپنی عزت بچانے بول دیتا ہے لڑکی جو ہے صحیح نہیں تھی، یہ نہیں تھی، وہ باقیرہ نہیں تھی، اس کی ورجینٹی ٹیسٹ کرایا ہوا ایسی تھی، وہ بری فلاں تھی، یا تو پھر لڑکی حقیقت کو بیان کر دیتی ہے کہ یہ بیچارہ اس عمل کے لائق ہی نہیں جو شادی کی بات کیا جاتا ہے، یہ بیچارہ جو ہے امپورٹنٹ ہے، یہ صرف تصویریں دیکھ کر اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے، یہ حقیقی عورت کے لائق نہیں بچا۔ یہ آج کے دور میں نظروں کی حفاظت نہیں کرنے سے، بری چیزوں کو دیکھنے سے انسان اس لمٹ میں پہنچ جا رہا ہے۔ اور میں صرف اندازہ لگا رہا ہوں، اللہ کرے کہ میرے پورے اندازے غلط ہو، ہر 100 میں سے 2 سے 3 شادیاں آج کے دور میں صرف ایک مرد کے امپورٹنٹ ہونے سے ہو رہی ہے، جو ایسی خبریں پہلے سننے میں نہیں آتی۔ اور وہ امپورٹنٹ پیدائشی نہیں ہے، مرد امپورٹنٹ ہوتا ہے پیدائشی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، ایک الگ بات، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف بری چیزوں کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو ختم کر، سمجھ رہے بات، اس نے اپنے آپ کو ختم برباد، اور اس کے بعد آج وہ اس لائق نہیں رہا، یہ برائی ہے۔ تو یہ نظروں کی حفاظت کا سیدھا تعلق شرمگاہ کی حفاظت سے ہے یا اس کی برائیوں سے، اس بات کو ہم جو ہے یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا تھا، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے، تو آپ نے کہا اور فرمایا الفم والفرج، الفم منہ کی وجہ سے، والفرج اور شرمگاہ کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور شرمگاہ کی حفاظت تبھی ہوں گی، جیسا میں نے کہا نا، نظروں کی حفاظت جب ہوں گی، جبھی شرمگاہ کی حفاظت ہوں گی، یاد رکھیے۔ اور جو انسان نظروں کو نیچے نہیں رکھ سکتا، زنا کے فتنے میں اور برائی میں، پورنوگرافی جو آج کل ہو رہی ہے، اس میں پھنس جاتا ہے۔ چھٹا جو ہے مسئلہ نظروں کی حفاظت کیوں، چھٹا ریزن اس کا وہ یہ نگاہ کے بارے میں سوال ہونے والا روز قیامت، لہٰذا اس لیے ہم کو نگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ روز قیامت نگاہ کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں 36 میں فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتا ہے اور یقیناً کان سے، آنکھ سے اور دل سے سب سے اللہ پوچھنے والا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ کان سے اور آنکھ سے اور دل سے اللہ پوچھنے والا ہے، اس لیے ہم کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں آنکھوں کے بعد اللہ نے سیدھا سینے کا الفاظ استعمال کیا، آنکھوں کے اندر بھی کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور سینے میں، تو گویا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی یہاں خیالات آتے ہیں۔ آنکھوں کا ریلیشن شرمگاہ سے سیدھا، آنکھوں کا ریلیشن دل سے سیدھا ہے، اور یہ خراب ہوگی تو دونوں خراب ہوگا، دونوں کی بربادی ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے جو بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی برائی سے بچائے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی آنکھوں کے فتنے سے بچنا ہے۔ اس کے 6 وجوہات کیوں بچنا ہے میں نے رکھ دی۔ اب آنکھوں کے فتنے سے کیسے بچیں گے، تو اس کے لیے 2 سے 3 صرف حل رکھ کے بات ختم کراؤں گا۔ پہلا حل ہے، کوئی بھی غیر شرعی چیز کو دکھتے ہی چہرے کو پھیر لے، کوئی بھی غیر شرعی چیز کو دکھتے چہرے کو پھیر لے۔ دوسرا، پہلی نظر معاف ہے، اچانک پڑنے والی نظر معاف ہے، تو اچانک پڑتے ہی نظر کو پھیر لے۔ تیسرا، نکاح کو عام کرے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ نظر کے بد پریزی سے ہونے والے فتنوں سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے، جو فتنہ شرمگاہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی نوجوان کسی عورت کو دیکھے اور اس کے دل میں خواہش آئے تو وہ اپنے بیوی کے پاس چلے جائے، کیونکہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی، جس سے اس کا فتنہ ختم ہو جاتا ہے، جو نظر پڑنے سے ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر غیر شرعی چیز دیکھنے سے احتیاط کرنا ہے۔ ہر وہ چیز جو غیر شرعی ہے یا غیر محرم کے معاملے میں ہو یا جو ہے زنا تک لے جانے والی ہو، ہر چیز کو دیکھتے نظروں کو پھیر لینا چاہیے۔ غلطی سے پڑنے والی نظر جو پہلی ہوتی معاف ہے۔ اور تیسرا، نکاح کو عام کرنا چاہیے تاکہ شرمگاہ کی فتنے سے، چونکہ اتنا کرنے کے بعد بھی ماحول ہے، معاشرہ ہے، نظر تو پڑی جائیں گی، انسان وہ اچانک پڑنے والی نظر بھی اگر دھکے دھکے میں برائی ہوتے رہے تو کب تک بچائیں گے آدمی؟ ہر کونے، ہر نکڑ، ہر چوراہے میں برائیاں ہو رہی ہیں آج کل، تو نیچے رکھ کے
نظر چل نہیں سکتا، دیکھنا تو اوپر ہی ہے اس کو، ظاہر سی بات ہے. تو بہرحال پھر نکاح اس کا پرماننٹ حل ہے تاکہ وہ نکاح کر لے اور ان فتنوں سے بہرحال بچ جائے. تو یہ چند باتیں تھی کہ ہم زنا سے، پورنوگرافی سے، برائی سے کیسے بچیں. نظروں کی حفاظت سے میرے بھائیوں اور بہنوں اس کی شروعات کرنا ہے. چونکہ آج بہت سارے نوجوان اس برائی میں ملوث ہو چکے ہیں، میں نے چاہا یہ مناسب ہے کہ میں بتا دوں کہ اگر ہم اور آپ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو نظروں کی حفاظت کرنا ہے. چاہے ہم شادی شدہ ہو، چاہے ہم غیر شادی شدہ ہو، چاہے ہم مرد ہو، چاہے ہم عورت ہو، چاہے ہم بوڑھے ہو، چاہے بچے ہو. یہ ایسے فتنے کا زمانہ ہے، اس فتنے کے زمانے نے کسی کو نہیں چھوڑا، بلکہ بوڑھوں کو جوانی یاد آ جاتی ہے. زمانہ وہ چل رہا ہے، ایک بوڑھا بھی کسی جوان لڑکی کو دیکھ کے سوچتا کاش میں 40 سال پیچھے ہوتا. مطلب فتنے انگیزیاں اتنی ہو چکی ہے، برائیاں اتنی ہو چکی ہے کہ بوڑھا بھی توقع کر رہا ہے پیچھے جانے. تو لہٰذا ایسے سمے، ایسے زمانے میں نظروں کو نیچی رکھنا بہت ضروری ہے. غض بصر، نظروں کی حفاظت اور نیچے رکھنا، ورنہ فتنے میں پڑنے کے اندیشے بہت زیادہ ہے. اور زنا سے، پورنوگرافی سے ہم تب تک، نیوڈیٹی سے نہیں بچ سکتے جب تک نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی. تو پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے نظروں کی حفاظت شروع کر دینا آج سے انشاءاللہ، تاکہ ہم تمام تر فتنوں سے بچے رہے. خاص طور سے جو بہت ہی خطرناک اور سنگین فتنہ ہے آج کے زمانے کا، وہ ہے زنا، جس کو معمول اور عام سمجھا جا رہا ہے. معلوم ہے معمول مطلب معمولی بات، روٹین، اور عام سب سے ہو رہا نا، ہم کہاں بچے ہوئے ہو گئے تو کیا ہوا. بلکہ حالت یہ ہے کہ نوجوان جن کی شادی ہو رہی ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، شادی ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ بھائی شادی سے پہلے کچھ تھا کیا، تو بتا دیے تو زیادہ اچھا. وہ بول رہا وہ تھا، یہاں تک تھا، اس لیول تک تھا، وہ تھا، فلاں تھا، اتبار ہوا تھا، ویسا ہوتا ہے، ڈسکشن چل رہا ہے کیونکہ اس کو عام اور معمول سمجھ لیا. سمجھا اس کو؟ جیسا کہ ایک آدمی کی عمر بڑی ہو رہی تو کچھ عمل وہ خود کر رہا، تو ایسا لگ رہا ہے بڑی عمر کے ساتھ ساتھ زنا وغیرہ بھی عام عمل ہے. بلکہ میں نے تو الحمدللہ امت مسلمہ بھی بچی ہے، کئی غیر مسلموں کی شہادتیں سنی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کوئی عمل کرو تو ہم کو کم از کم بتا دینا، کیونکہ ان کے معلوم ان کی اولاد ان کی سننے والی نہیں ہے. کبھی کبھار تو ماں باپ اوپن ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں. اوپن مطلب ماں باپ کی شادی تو ہو گئی لیکن وہ جو چاہے کر سکتے اپنی زندگی. اوپن ریلیشن اسلام میں یہ تمام چیزیں حرام اور منع ہیں. کیوں؟ اس سے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور نسلوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ ہے، اور کئی سارے مسائل ہٹ ہوتے ہیں کیونکہ نسلیں جب گڑبڑا جاتی ہے، زنا کی وجہ سے نسلیں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس کی اولاد اس کی گود میں پلتی، وہ کسی اور کا مال کھاتی ہے، باپ اس کا یہ ہوتا ہے، وراثت کسی اور کی لے جاتی ہے، حق کسی اور کا ہوتا ہے. معلوم بہت پرابلمس ہوتے ہیں. اور زنا کا سد باب، زنا کا ایک ڈائریکٹ اثر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جس سماج میں زنا ہوتا ہے اس سماج میں سب سے زیادہ قتل و گری ہوتی ہے، عام خون خرابہ اس سماج میں سب سے عام ہوتا ہے جہاں زنا عام ہوتا ہے. یہ بات کو ہم سمجھ نہیں سکتے اب. یہاں تک کہ چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا کہ ایک شادی شدہ عورت نے زنا کری تو اس کا شوہر لڑے گا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. یہاں تک کہ جہاں صرف فاحشہ عورتیں رہتی ہیں، جہاں کوئی ان کا ہسبینڈ اور کوئی شوہر نہیں ہوتا ہے، زنا چونکہ عام ہے، قتل و غارت گری اس علاقے میں ہونا عام بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مذموم عمل بتایا ہے، بھیانک عمل بتایا ہے، نسل کشی اور نسل خرابی والا عمل بتایا ہے. یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھیے. نتیجتاً یہاں نقصان ہے انسانیت کو، تبھی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسی حرام قرار نہیں دیا اس کی حکمت. تو ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے میری کچھ لوگ نہ سمجھ پائے کہ بھائی اتنا عام ہے کہ یہ ساری چیزیں، لیکن دنیا جس رفتار سے جا رہی ہے، نوجوانوں کے جو حالت چل رہے ہیں، جو چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح سے ہم نوجوانوں میں رہ کر سیکھ رہے ہیں، ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ زنا وغیرہ کو عام سمجھا جا رہا ہے. یا تو ڈوب کر پھر دیندار ہو کے سوچ رہے کیسے بچیں. حل یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت اس کی شروعات ہے. نظروں کی حفاظت سے زنا سے انشاءاللہ ہماری نسلیں بچیں گی. بچوں کو نظروں کو بچانا، نظروں کو نیچے رکھنا سکھانا ہوگا. اللہ کے رسول نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو نظر سکھایا. جب وہ دیکھ رہے تھے خاتون کی طرف چہرہ پھیرا، تو ہمیں اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہوگا کہ بیٹا کس کو دیکھوں کس کو نہیں دیکھوں گے. جیسا دیگر اعضاء کے تعلق سے ہم کو سکھانا پڑتا ہے کہ ہاتھ کا کہاں استعمال ہوگا کہاں نہیں ہوگا، یہ چیز رکھ دو، یہ چیز مت کھاؤ، وہ چیز گندی ہے، وہ چیز خراب ہے، وہ چیز فلاں ہے، وہاں مت چلو، وہ چیز ایسی ہے. تو یہ بھی سکھانا ہوگا نظروں سے، یہ مت دیکھو، وہ مت دیکھو، یہاں مت دیکھو، یہ دیکھنا منع ہے. کبھی دیکھ رہے تو آپ کو نظر نیچی کر کے چہرے کو گھما کر یہ بول کے بیٹا ادھر دیکھو. آپ وہ پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو بیٹا میرے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں. یا پھر میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں خود بھی نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں آپ چہرہ پھیر لو، تاکہ یہ صحیح نہیں، ہم کو سکھانا ہوگا. اسی طرح ہم کو جیسا نظروں کی حفاظت ہے، دل کی حفاظت ہے، ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ شرمگاہ کا استعمال کہاں جائز اور کہاں جائز نہیں. ہم ماں باپ ہونے کے ناطے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں بھی اسی فیز میں ہوں، کنوارا تو نہیں ہوں، غیر شادی شدہ، بہت سارے لوگ کنوار ہیں. تو آج نسلیں 10 سال میں بدلتی میرے حساب سے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہماری زندگی میں اگر 60 سال اللہ عمر دے تو 5 سال میں نسلیں بدلیں گی. 5 ایئرس میں جنریشن چینج. مطلب اگر 5 سال میں آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا تو آپ بیک ڈیٹ ہو جائیں گے، مطلب آپ پیچھے ہو جائیں گے. آپ کے بچے آپ سے سنیں گے نہیں ابا وہ کیا سمجھ. رفتار زمانے کی، حالات کی ایسی چل رہی ہے. کیا رفتار ہے میں آپ کو بتاؤں کیا رفتار ہے. کسی زمانے میں جو چیزیں سنتے تھے وہ دیکھ رہے ہیں آپ اور میں دیکھ رہے ہیں. 100 Mbps کی ہی آپ
براڈ بینڈ لائنز دیکھ رہے ہیں, دنیا کی رفتار دیکھ رہے ہیں, 100 Mbps. کبھی جو ہے آپ کی لین کی کنیکٹیوٹی کی اسپیڈ ہوا کرتی تھی, آج وہ اسپیڈ سے آپ ڈیٹا ایکسس کر سکتے ہیں. گویا آپ ٹی وی میں اور انٹرنیٹ میں کوئی فرق نہیں رہا, بلکہ ٹی وی سے زیادہ تیز چلتا ہے انٹرنیٹ. کنیکٹیوٹی اگر ریگولر رہی تو اس سے زیادہ فاسٹ چیزوں کو ایکسس کرتے, بلکہ اب انٹرنیٹ کے اوپر ہی ٹی وی چینل شفٹ ہو رہے ہیں پورے کے پورے, کہ آپ انٹرنیٹ لے لو تو ٹی وی چینل فری آ رہے ہیں اس کے ساتھ. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ رفتار دیکھیے آپ, رفتار دیکھیے آپ کیا ہے. کسی زمانے میں فلموں کے اندر جو باتیں بتائی جاتی تھی کہ بھائی فلاں فلم آ رہی ہے ہالی ووڈ کی, اس میں یہ گیجٹس یوز ہوئے فلاں, وہ گیجٹس آپ چلر یوز کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر, پھینک رہے ہیں, بچے استعمال کر رہے ہیں. آپ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. کسی زمانے میں آپ نے اینڈرائڈ دیکھا, آئی او ایس سسٹم دیکھے, کتنے مہنگے تھے. آج آپ کے گھر میں ایکسٹرا ہوں گے تو بچے کھیلتے ہوئے گھر میں, ایک بچوں کو دے دیا کہ میں یوز کرا, سیکنڈ بیچنے میں ریٹ بھی نہیں آتے, بچے فالتو کھیلتے پڑے ایک ہینڈ سیٹ کو لے کر. یہ حال ہے آج گیجٹ. حال ہی میں جو ہے میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب جو ہے گوگل کا جو ہے انہوں نے گوگل لیا تھا. گوگل کے گوگلس آتے معلوم آپ کو, گوگل کے گوگل سے میپ آ چکے ہیں. تو آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تو آپ کو اس میں نہیں دیکھنا, میپ سامنے ہی آتا ہے آپ کی آنکھ کے. اب آپ کو یہ آنکھ کے سامنے دیکھنا, یہ آنکھ کے سامنے دیکھنا. اور آپ اگر آنکھوں کو پیچھے رکھے تھوڑا, آپ دیکھتے ہیں جیسا میں دو چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ آگے آپ پیچھے, تو نظر دیکھیں نا, زوم ان زوم آؤٹ ہوتی ہے انسان کی, یوں, تو آپ خالی زوم آؤٹ کیجئے تو آپ باہر گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں, اور تھوڑا زوم ان کیجئے نظروں کو تو آپ اندر میپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیو کر رہے تو لوکیشن سے ڈسپلے چالو ہے کنٹینیوس. آپ غور سے دیکھیں گے باہر تو آپ کو باہر کی چیزیں دکھیں گی, آپ کو راستہ سب دکھیں گے. اور آپ تھوڑا سا زوم ان کریں گے اس کی طرف تو آپ کو ایک آنکھ کے اندر میپ دکھیں گا, ادھر جانا, ادھر ڈرائیو کرنا. تھوڑی دیر میں میسج بھی ریڈ کرنا شروع ہو جائیں گے, ڈسپلے میں میسج بھی آ جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ ایک آنکھ سے بات بھی کریں, چل رہے, اور آپ کو بند کرنا ہے تو صرف آپ کے آئی بروز کے کلک سے وہ بند ہوتا ہے. ڈبل کلک کریں تو کھل جاتا, آپ سنگل کریں گے چالو رہیں گے. معلوم یہ ہے. اور میں تصور کر رہا تھا شاید 5 سال بعد میں اسی سڑک سے جاؤں گا تو راستے پہ ٹول ناکے پہ لوگ کھڑے رہیں گے, گوگل کا گوگل لے لو, گوگل لے لو سفر میں سفر کر کے جاؤں گا, گوگل پھینک دوں گا پھر, کیونکہ میرے کو ضرورت نہیں رہی, پھر ایک نیا لے لو. ہو رہا ہے. چیزیں اتنی سستی ہوتے جائیں گی, آج جو مہنگی ہے کل آپ پھینکیں گے اس کو لے کر, تھوڑی استعمال کریں گے. اب اس ٹیکنالوجی میں آپ جب تک بچے کے دل کو تیار نہیں کریں گے ایمان کے اعتبار سے, آپ کیسے بچائیں گے؟ بتائیے وہ کیا دیکھ رہا ہے آنکھوں پہ لگے ہوا, گوگل میں کچھ دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں ہالی ووڈ کی فلموں میں آتے تھے گوگل آئیں گے بول کر, دنیا آج دیکھ معلوم دیکھ رہے, سمجھ رہے ہیں. ماؤس کے یوز کے بدلے آپ کے جو ہے آنکھوں کے اس کے اوپر یا آپ کے چہروں کے ہاؤ سے ماؤس کو آپ کلک کر سکتے ہیں. کسی زمانے میں آپ کو ٹچ اسکرین بولے تو کبھی سنے تھے, آج کون سا ڈیوائس ٹچ اسکرین نہیں بچا؟ کون سا ڈیوائس ہے بتائیے جو ٹچ اسکرین نہیں بچا؟ یہاں تک کہ آپ کے گھر کے فریجز اور اوون ٹچ اسکرین آ چکے ہیں, اس میں آپ سلیکٹ کرتے ٹیمپریچر, اوون کا آپ سیٹ کر رہے ہیں, یہ تک ٹچ اسکرین آ چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, زمانہ بہت رفتار سے بدل رہا ہے. تو اگر اگلی نسلوں کو تیار کرنا ہے, زنا جیسی قباحت سے بچانا ہے, صرف بولنے سے کام چلنے والا نہیں ہے. پریکٹیکلی کیا کرنا ہم کو سکھانا ہوگا, ہم کو وہ چیزوں کو جاننا ہوگا, اور اوپن ڈسکشنز ہم کو ایک دوسرے سے کرنا ہوں گے تاکہ ہم اپنی نسلوں کو آگے بچا سکیں. ورنہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے نا, خاموش بیٹھ جاؤ, چھپا لو, دبا دو, خاموش بیٹھے تو معاملہ دب جاتا, نہیں چلنے والا. ہم کو اوپنلی اسپیک کرنا ہوگا ود ان شریعہ لمٹ, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نسلوں کو آگے آنے والے فتنوں سے بچانے کے لیے تیار کرنا, بات کرنا پڑے. تو لہٰذا زنا سے بچنے کے لیے, پورنوگرافی, نیوڈیٹی, اشلیلتا سے بچنے کے لیے پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے, اور اپنی نسلوں کو سکھانا ہے. نظروں کی حفاظت سے انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا شروع کریں گے حل, تو انشاءاللہ شرمگاہ محفوظ رہیں گی. ورنہ نظریں اگر نہیں محفوظ رہی تو دل اور شرمگاہ کا محفوظ رہنا انتہائی ناممکن ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ بولے میں شراب پیوں گا لیکن نشہ نہ آئے مجھے, یہ ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے آپ, شراب پئیں گے, میں زہر کھاؤں اور اثر نہ ہو اس کا مجھ پر, یہ توقعات ہے میرے پیارے. زہر کھانے کے بعد اثر کر ہی جاتا ہے, شراب پینے میں اثر ہو ہی جاتا ہے. تو یہ ہم نظروں کی حفاظت کرے بغیر ہم زنا سے بچ نہیں سکتے, برائی سے بچ نہیں سکتے. تو لہٰذا ہم خود اور اپنی نسلوں کو نظروں کی حفاظت کی بہرحال تعلیم دیں, اسی میں نے بہرحال رکھی. تو فیشن میں برباد کرتے اپنا وقت, اپنی صلاحیت, اپنی جوانی. دوسرا, نشوں میں برباد کرتے اپنا وقت, اپنی صلاحیت, اپنی جوانی, اپنا پیسہ. تیسرا, افیئر سے برباد کرتے اپنا وقت, اپنی جوانی, اپنی صلاحیت. یہ سب چھوڑ کر نوجوانوں کو بتایا جائے تم کون ہو, تم ملک کا مستقبل ہو. تم کون ہو؟ تم وہ ہو کہ اگر اس عمر میں تم اللہ کی عبادت کر کے عمر گزار دو جوانی کی, تم عرش کے سائے میں رہنے والے ہو. تم کون ہو؟ تم وہ ہو جو آگے اس ملک کو چلانے والے ہو. تم کون ہو؟ تم ہونے والے باپ ہو آگے چل کے, تو تمہاری روش, تمہاری عادتیں تمہاری نسلوں میں بچے منتقل ہونے والی, ٹرانسفر ہونے. اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے, بس اس کو لگا باپ کا پیسہ اڑانا جوانی کی علامت ہے, نشہ کرنا جوانی کی علامت ہے, برائی میں ملوث ہونا جوانی کی علامت ہے, افیئرز کرنا جوانی کی علامت ہے. یہ سب اس کو بتا دیا گیا. گاڑیوں کو تیز چلانا, ریش ڈرائیونگ کرنا جوانی کی علامت ہے, یہ اس کو بتا دیا گیا. بس سمجھ رہا یہ جوانی اور اس کی علامتوں کا فائدہ اٹھا. زنا کرنا, لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا, افیئرز کرنا, یہ جوانی کی علامت ہے, تو وہ زنا
زنا بھی کر رہا ہے, لیون ریلیشن بھی رہ رہا ہے, افیئر بھی کر رہا ہے, اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج کل, سمجھ رہے ہیں بات. تو اس کو اس کی جوانی کی اہمیت سکھائی جائے. کالج کا ماحول انشاءاللہ بدل جائے گا, اور کالج کا نہیں بدلیں گا تو کم از کم اس نوجوان کی دنیا تو بدل جائے. پہلا. دوسرا, بازاروں کے تعلق سے حدیث میں جو باتیں آئی وہ یہ ہے کہ بازار جانا حلال ہے, بازار میں خرید و فروخت کرنا حلال ہے, بازار میں تجارت کی دکانیں وغیرہ کھولنا حلال ہے, بازار میں ضرورت پڑنے پر سڑکوں پر دکانیں لگانا اور کھڑے ہونا, صحابہ نے جو سوال ہوتا راستوں پہ کھڑے ہونے کا, راستوں مت کھڑے رہو, یہ بھی حلال ہوا, سڑک کا حق ادا کرتے. لیکن بازاروں کو محبوب جگہ سمجھنا, بازاروں کو پکنک سپاٹ بنانا, بازاروں میں جا کر فیشن پرستی, اپنا اسٹیٹس دکھانا, کیونکہ بازار اللہ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ علاقے ہیں دنیا میں. اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ دنیا میں مسجدیں ہیں, اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ علاقے بازار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی تم وہ نہ بنو کہ بازار میں سب سے پہلے داخل ہو اور سب سے آخری میں نکلو. سب سے پہلے کئی بازار میں داخل ہو, سب سے آخری میں. ایک روایت میں فرمایا شیطان یہ اپنے جھنڈے گاڑتا ہے, تو شیطان یہاں فتنے اور فساد کو جنم دیتا ہے, جس کے نتیجے میں حدیث میں الفاظ ہے یہ جھنڈے گاڑتا ہے, مطلب برائی کو ایسا کرتا ہے کہ لوگوں کو اچھا ہی سمجھ کے. جھنڈا کب گاڑتا ہے بھائی, میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ گیا, جھنڈا گاڑ دیا, چاند پہ چلے گا, جھنڈا گاڑ دیا, تو وہ اپنے جھنڈے گاڑ رہے ہیں برائی میں. تو پسندیدہ جگہ نہیں. تو ہم پہلے بازار کی حقیقت کو سمجھیں انشاءاللہ, تو بازار کی فتنوں سے ہم بچیں. وہ فیشن شو کی جگہ نہیں ہے, کپڑے دکھانے کی جگہ نہیں ہے, اسٹیٹس بتانے کی جگہ نہیں ہے, ضرورت پورتا جا کر اپنا کام کرنے. ٹھیک ہے. تیسرا, شادیوں کے معاملے میں بھی جو فتنہ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شادیوں میں ہم نے یہ سمجھا کہ پردے کی ضرورت نہیں, شادیوں میں ہم نے یہ سمجھا کہ شادی میں سب ایک دوسرے کی محرم ہو جاتے ہیں. نتیجتاً لڑکا بھی ہے, لڑکے کے دوست بھی آ گئے, دوست کے دوست بھی آ گئے, دوست کے دوست کے دوست بھی آ گئے, اور سب گھر میں گھسے پوری عورتوں کے ساتھ شادی ہے. تو شادی میں تھوڑے دن کے لیے سب محرم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے. شادی میں تھوڑے دن کے لیے پردے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, مطلب برقع و رخام اتار سکتے ہیں. شادی کی حد تک تھوڑا بہت ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرنا, ستا لینا جائز ہے, جس کے نتیجے میں ادھیڑ عمر کی ہو گئی چچیاں پھپھیاں فلاں, وہ بھی جو ہے نوجوانوں کو تانے پاس کرتی ہے, ٹونٹ مارتی ہے اور فلاں کرتی, کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے شادی کے نام پر بولے بیچلر پارٹی ہو رہی, مطلب جو عورتیں الگ جمع ہو رہی, مرد الگ جمع ہو رہے, اور یہ سوچ رہے کہ ہماری جیسا شادی ہوئی چنی ابھی, ہم بیچلر ہیں, ٹھیک ہے, اور پارٹی منا رہے ہیں. ارے اپنے جسم کو دیکھ لو گے تو انداز ہو جائے گا عمر کے کس مرحلے میں جا رہے ہو. اب زندگی ختم ہو کے بڑھاپا آ چکا ہے, اب مر جاؤں گے, تو آخرت کے لیے کچھ تیاری کرو کہ وہاں جاؤ تو اللہ رب العالمین. تو بہرحال جب یہ سمجھ لیا جاتا ہے تو شادیاں شادی نہیں رہ کر غیر شرعی رسومات کا اڈا بن جاتی ہے, شیطان کے خوشی کا اور لوگوں کے فتنوں میں ڈالنے کا مقام بن جاتی ہے, اور پھر سارے فتنے مچتے ہیں. تو شادیوں کو شرعی علم میں لایا, تو انشاءاللہ یہ فتنوں سے بھی ہم بچ جائیں. اب رہا یہ فتنے تو چل ہی رہے, حالات ایسے ہیں, میں کیا ٹھیک ہے, بارش کو تو میں روک سکتا نہیں ہوں, آ رہی ہے تو میں اپنا رین کوٹ خرید لوں. ایک تو ہے کہ میں روکنے کی کوشش کروں, پانی جو آ رہا نہیں رکتی, بارش کو تو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ آسمان کو کوئی چھت لگا نہیں سکتا, تو آپ اپنا رین کوٹ خریدنا پڑے گا, اور وہ ہے نظروں کو نیچے رکھنے سے شروع ہوں گا. نظروں کو نیچے رکھنا, دل میں تقویٰ پیدا کرنا, انشاءاللہ پھر کیفیتیں بدل, اور یہ نہیں ہوا تو سارے فتنے ہوں گے. تو لہٰذا اگر ان کو سدھار سکتے ہیں تو ٹھیک, یہ تین مقام سدھرتے نہیں تو اپنے آپ کو ہم حفاظت کے ساتھ اپنی نسلوں کو تو تیار کرے کہ بچوں میرے تم جا رہے ہو اسکول کالج, تم جا رہے ہو بازار, تم جا رہے ہو شادی, کن کن چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے, کن کا نہیں ہے. تو اسی میں وہ جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ سمجھیں گے. اب ماحول یہ ہے کہ ہم کو سکھاتے نہیں, وہی ماحول میں بچے جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے شادیوں میں یہ سب کرنا درست ہے, اور پھر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کو سکھائیں, ٹریننگ دینا بہت زیادہ بہرحال یہاں ضروری ہے. کسی نے کہا کہ سر آج کل ٹرائل میرج کانسیپٹ کافی عام ہے, اگر آپ اس ٹاپک پر کچھ گائیڈ کیجیے. کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ, دیکھیے یہ ٹرائل میرج یہ سب میں سمجھتا ہوں بیوقوفانہ فلسفے ہے. ٹرائل میرج کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, لڑکا لڑکی شادی نہیں کریں گے لیکن شادی کے جیسا اس میں ساتھ رہتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کا ذہن, مزاج, ماحول میچ ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, اگلا گرا پچھلا ہوشیار والا اصول. مطلب ہم جا رہے ہیں ایک سڑک پر, سامنے ایک گڑھا ہے, ایک آدمی گر گیا, اب وہ گر گیا تو اپن نے کیا کرنا, اگلا گرا, اپن نے ہوشیار ہو جانا کہ اپنے کو بغل جانا. تو اپنے سے آگے کون ہے دنیا میں جن کو اپن نے مائی باپ بنا لیا اپنا, جن کو دیکھ کے دنیا ہم گزار رہے ہیں, وہ ہے یوروپ اینڈ امریکہ. چلو ان کو دیکھ لیتے ان کے ٹرائل میرج اور کمپیٹیبل میرج کتنے سکسیسفل ہے. تو چلو اگر سکسیسفل ہے تو ہم بھی انشاءاللہ پھر وہ کرنا شروع کر دیں گے نا. آئیے دیکھتے ہیں. وہاں حال یہ ہے, ایک بچہ ہو گیا, شادی نہیں کرتے, ایک بچہ ہوگا, دو بچے ہو گئے, تین بچے ہو گئے, پھر جا کے میرج کی, 3 مہینے میں ڈیورس ہو. مطلب بچہ ہونے تک ساتھ رہنے کے بعد بھی ان کا کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو دل تبھی کمپیٹیبل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے محبت پیدا ہوتی ہے جب ان کا رب ان کے اندر محبت پیدا کرتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول دعا سکھاتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر قائم رکھ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ جدھر چاہے ان کو
घुमा दे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो दिल अल्लाह का, तो मोहब्बतें अल्लाह पैदा करता है दो अजनबी लोगों शादी के बाद, और ये अल्लाह के तरफ से पैदा करता चीज है। ये एहसास बगैर उसके नहीं आ सकते। समझा? तो ये कंपैटिबिलिटी कि भाई हम साथ रहेंगे, ट्रायल जो है मैरिज रहेंगी, कुछ महीने साथ गुजारेंगे, आप कुछ महीने नहीं कुछ साल गुजार लीजिए। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। 10 साल से एक लड़की का एक लड़के से अफेयर रहा, शादी हुई 1 साल में शादी टूट गई। क्यों? कि 10 साल तक दोनों हीरो हीरोइन के जैसा रह रहे थे, उनके जिंदगी का डार्क साइड देखे नहीं दोनों ने। वो अंधेरापन जो जिंदगी में होता है हर इंसान के, वो देखे नहीं ना। वो तो जब होगा जब रियल लाइफ में मैरिज होंगी। समझ रहे हैं बात को मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? वो तो तब होगा जब रियल लाइफ में मैरिज होंगी। ये तो मतलब तैयार होके काम काज करके फ्री होके आ रहा, उन्होंने भी तैयार होके काम काज कर फ्री होके आ रहे, और अपने फ्री होने के बाद डिस्कशन चल रहा, पूरी दुनिया डिस्कस हो रही। 10 साल तक अफेयर में सब कुछ साथ रहा, ये रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा, ये भी हो गया वो भी हो गया, सेक्स भी हो गया, सब हो गया। 10 साल बाद शादी हुई, 1 साल में तलाक। क्यों? कि तो अब पता चला कि 24 घंटे में ये गधा कैसा है, और 24 घंटे साथ रहने के बाद ये गधी कैसी है, पता चला। समझ रहा बात? मतलब रियल लाइफ में तो ये तो इतना बेकार है, रात में पी के आ जाता, और 10 साल में तो जब आया तो फ्रेश काम के बाद आया था ना। आपको रियल लाइफ में पता चली उसकी क्या थी। दोनों ने अपने पिक्चर के सबसे अच्छे शॉट्स बताए ट्रेलर के अंदर, जिसके नतीजे में थिएटर में आप चले गए, पता चला वो 1.5 मिनट का ट्रेलर जो था उतने ही शॉट्स अच्छे थे, बाकी पूरी फिल्म फ्लॉप। ये होता है, समझ रहे आप? मतलब आ रहे तो ऐसे थे टकअप करके, पैंट शर्ट ये वो ब्रांडेड, पता चला वो उतने ही 2-3 ब्रांड के थे जो पहन के आते थे, घर के अंदर पैजामा और लुंगी के अंदर जिंदगी गुजरती है। समझ रहे आप बात को? यहाँ बता रहे थे कि फला होटल्स में कह रहे फला शादी के बाद उनके होटल में जाने की औकात नहीं, क्योंकि जितना पहले कमाते थे वो एक दूसरे को लगा देते थे। अब शादी होगी तब रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, अब है नहीं कुछ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ट्रायल कुछ नहीं होता। हकीकी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आती है, अल्लाह वो दिल में डाल देता है, और जब मोमिन बंदों को अल्लाह पसंद करता है, क्योंकि वो दीन की बुनियाद पे मिलते हैं, वो मोहब्बतें डाल देता है, और वो मोहब्बतों की बुनियाद पे जिंदगी चलती है। आप अंदाजा लगाइए औरत से आप मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे, जो आपकी बीवी वो सब कुछ छोड़ के आपके लिए, आप करेंगे? ऐसी औरत ने रियल कुर्बानी दी आपके लिए, समझ रहे आप उससे मोहब्बत करेंगे। और एक और ऐसे आदमी से क्यों मोहब्बत नहीं करेंगे जो हलाल कमा के लाके देता है, जो उसका शौहर है, ये रियल मोहब्बत वजह उसके पास। समझ रहे आप? तो लिहाजा इस चीज को हम समझें, ट्रायल मैरिज जैसी कोई चीज नहीं होती। कंपैटिबिलिटी टेस्ट मैं बोल रहा हूँ ना, 10 साल भी साथ रहे अफेयर करके, तब भी जब रियल लाइफ में साथ आएंगे नहीं जमती है, तो वो अल्लाह होता है जो डालता है। लिहाजा अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत उल्फत डाले, तो इंशाल्लाह जैसी कंपैटिबिलिटी टेस्ट, ये ट्रायल मैरिजेस वगैरह किसी चीज की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने सवाल किया, इफ 2 people like one another, how to approach for marriage? अगर 2 लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो शादी के लिए एक दूसरे से अप्रोच कैसे करें? देखिए, अगर 2 लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत किस बेस पे करते हैं, पहले वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मोहब्बत का बेस होना चाहिए दीनदारी, रिलीजियसनेस और अखलाक। दीनदारी और अखलाक ये 2 चीजें बड़ी बड़ी है, मैं लड़का हो या लड़की का मामला, ठीक। तो दीनदारी और बाअखलाक अगर लड़का हो या लड़की हो तो फिर आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर लड़का है तो लड़का क्या करे, अप्रोच करे। अप्रोच इस तरह से कर सकता है कि वो उसके वालिद के पास जाए या अपने घर में किसी बड़ों के जरिए वहां तक पैगाम भेजे। कोई घर में बड़ा नहीं है, वो खुद ही जिम्मेदार है, वो खुद ही जिम्मेदार है, वालिद नहीं है या वालिद अब साथ नहीं रहती, जो भी वजूहात है, तो फिर वो खुद जा सकता है, वरना अपने घर के किसी बड़े को रिश्ता लेकर वहां तक भेजे और वो रिश्ता लेकर जाओ, वहाँ बात करें। इसी तरह किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है और वो उसकी दीनी बुनियाद पर उसको चाहने लगती है, उसे अच्छा लगता है कि इससे शादी तो मेरा फायदा होगा और हमारी नस्लें नेक होंगी और हम अच्छी जिंदगी गुजार पाएंगे, दुनिया में खुश रहेंगे और जन्नत में भी इंशाल्लाह खुश रहेंगे। नतीजतन वो अपने घर में जाए और अपने वालिद को बोले या अपनी वालदा को बोले या अपनी बड़ी बहन को बोले और सही ढंग से वो रिश्ता बहरहाल भेजने लगा। हमारे समाज में 2 बुराइयां पाई जाती हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में सहाबा में नहीं पाई जाती हैं। पहली बुराई, हमारे पास लड़की की तरफ से रिश्ता आने को मायूब माना जाता है, बुरा माना जाता है। दूसरी बुराई है कि हमारे पास लड़की इजहार नहीं कर सकती किसी से मोहब्बत के बारे में, वरना उसका बाप का गला वहीं दबा देंगे, बोलेंगे हमने क्या तेरे को इसलिए पैदा किए थे कि तू आके बाप को एक दिन बोले कि तू फला लड़के से मोहब्बत करती। हालांकि आप अगर अपनी लड़की की दीनदारी जानते हैं और अगर वो मोहब्बत की बात करती है तो ये शरई मोहब्बत के तकाजों के तहत कहूंगा, उसने वो अफेयर वगैरह में नहीं होंगी, तो आप सुन सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। बल्कि बच्चों के इशारों और किनारों को तो वालिदैन ने समझना चाहिए। आप आइए कुरान का वाकया पढ़िए। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो जो बुजुर्ग शख्सियत थे, ठीक है, जो बुजुर्ग थे, बहरहाल शेखुल कबीर का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया, जो कि कहाँ मदियन के रहने वाले शेख थे। वो लोग तफसीर में लिखते हैं कि वो जो है शुएब अलैहिस्सलाम थे बहरहाल, और मूसा अलैहिस्सलाम जब अजनबी एक दूसरे मुल्क से माल से बिल्कुल खाली एक वतन में आते हैं और वो 2 लड़कियां आती है जो आती तो पहले लेकिन पानी बेचारियों की बकरियां बाद में पीती है, मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिलाते हैं और फिर उनके घर तक जाते हैं। तो एक लड़की दोनों में से एक जाके अपने वालिद से कहती है कि मेरे वालिद कि ये लड़का बड़ा ईमानदार और ताकतवर। वालिद के लिए उतना इशारा नौजवान लड़की का काफी है। वालिद मूसा को बुलाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते और कहते हैं तुम मेरी लड़की से शादी कर लो और चाहो
تو 10 سال مزدوری کرنا، لیکن 10 سال تو ہے ہی. تو یہاں اس نوجوان لڑکی کے خالی اس نوجوان کے تعریف میں 2 الفاظ والد کو اشارہ دے رہے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے اوصاف کو سمجھ کے اس کی تعریف، اور آپ شادی کا آفر اس کے سامنے شادی کا آفر رکھتے ہیں. اجنبی، بے گھر، بے ملک، بے مال و دولت، کچھ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے ملک سے نکالے گئے، اجنبی ہے، بے گھر ہے، گھر نہیں ہے، بے ملک ہے، کوئی ابھی نیشنلٹی نہیں ان کے پاس، مصر سے نکال دیے گئے، بے مال و دولت ہے، اور سب سے بڑا دوسرے ملک میں کرمنل کیس چالو ہے، وہاں سے بھاگ کر آئے تھے. حالانکہ قتل خطا تھا، انجانے میں قتل ہوا تھا آدمی. قتل عمد ہوتا اور قتل خطا. قتل عمد مطلب جان بوجھ کے مارنا، قتل خطا غلطی، ایکسیڈنٹل کیس. قتل خطا کوئی چاہتا نہیں کسی کو مارے، لیکن ایکسیڈنٹ میں موت ہوتی. تو ویسا موسیٰ علیہ السلام نے چاہا تھا بچانا، پنچ مارا اور وہ مر گیا. قتل خطا. ڈاکٹر جو کرتا آپریشن وہ قتل کی نیت تھوڑی کرتا، لیکن لوگ مر جاتے پھر بھی. خطا ہوتی ہے، مسٹیکنلی، وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا، کوئی جان بوجھ کے نہیں مارتا ایکسیڈنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، تو بہرحال قتل خطا تھا، لیکن کیس تو تھا. سمجھ رہے آپ بات؟ لہٰذا انہوں نے نکاح کر دیا. تو لڑکی بھی اگر شرعی بنیادوں پر پسند کرتی ہے، اپنے گھر جائے، اپنی والدہ کو بتائے کہ والد سے بات کرے، اپنی بہن کو بتائے تاکہ والدہ سے بات کرے، پھر جو لوگ والد کو بات کرے بتائے کہ کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن دینی بنیاد پہ یہ مسئلہ ہے. اگر آپ لوگ جاتے ہیں، جج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لڑکے کو اور پاتے ہیں کہ جیسا میں دیکھ رہی ہوں دیندار ویسا ہی وہ ہے، تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھیے. نہیں تو ابا آپ جو بہتر سمجھے، بڑے بھائی جو آپ بہتر سمجھے، امی جو آپ بہتر سمجھے، ماموں ذمہ دار تو ماموں جو بہتر سمجھے، چچا نانا ہوتے کبھی ذمہ دار دادا ہوتے ہے نا، جو بھی بہتر ہے آپ سمجھے، آپ لوگ یہ طریقہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ والدین سننے کو تیار نہیں ہے. میں والدین سے کہہ رہا ہوں میری بات کان کھول کے سنیں، زمانہ بدل رہا ہے. اگر آپ کے بچے کسی جائز چیز کے لیے بول رہے، آ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا مشورہ لینا چاہ رہے، دیجیے، ورنہ ان کو لگیں گے آپ ان کے سپورٹر نہیں ہیں، لہٰذا بھاگ کے شادی کرنا ہی سولوشن ہے. سمجھ رہے آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھاگ کے شادی کر لیں گے تو آپ ڈر کے شادی کر دیجیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب وہ آ کر دے تو آپ اس کو سنجیدگی سے سنیں. اچھا میرے بیٹے ٹھیک ہے، ورنہ بیٹا آ رہا ہے وہ بول رہا ہے ابا میں وہ لڑکی شادی کرنا چاہتا تھا، بڑا آیا شادی کرنے، کیا کماتا، چل نکل. کمائیں گے نا فیوچر میں، ابھی نہیں کما. لیکن یہ ٹانٹ مار کے ہکالنا طریقہ نہیں ہے، اس سے وہ باغی بن. تو آپ بولی بیٹا اچھا ٹھیک ہے آپ نے وہ کرے، لیکن شادی کی کوئی ضرورتیں ہیں، بیوی کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، ہونے والی اولاد کے خرچے وغیرہ، تو آپ ریڈی ہیں کیا؟ تو ایک کام کیجیے، آپ کام دھندے کے بارے میں اس کے لیے کیجیے. میں انشاءاللہ سے دیکھتا ہوں لڑکی کے بارے میں، اگر اچھی رہی تو ہم رشتہ طے کرنے کی بات کریں گے اور رشتہ، لیکن ابھی نہیں کریں گے. تھوڑا سا آپ تھوڑے اسٹیبل، یہ نہیں کہ اسٹیبل بولے تو پورا گھر خود کا بنا یہ کرے، 35-40 سال کا بڈھا ہو جائیں گے بیچارہ. ٹھیک ہے، بہرحال اسٹیبل ہو جائیں تو میں انشاءاللہ سے آپ کو شریک کر دیتا ہوں. لڑکی آ کر بات کریے تو یہ نہیں ابا سوچے کہ ہاں یہ ہمت تمہاری جو آنکھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے ہمارے اس میں، لڑکیاں فلاں رہتی ہے، لڑکی تمہاری ہمت کہاں سے، تم شاید فلاں کر رہی ہو، یہ اس کا نتیجہ اس کا نہیں. سنجیدگی سے دیجیے. آپ کی بچی کا دین جائے تو بیٹا آپ نے کہا اچھا کیا، آپ نے ہم سے کہا، کسی اور سے نہیں کہا یا غلط راستے میں نہیں گئے. چلیے ہم ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیا ایسا لگا آپ کو بچے کے اندر جو آپ رشتے کے بارے میں بات کریے. ابا وہ ایسا ہے، آگے ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہم اس کی برائی کو دیکھ رہے ہیں، اور فلاں کیس دیکھے پڑوسی کی بچی کی انہوں نے ایسا کیا، لیکن یہ بچہ دیندار دکھ رہا، دیندار لوگ آج کل کم ملتے تو ایک اچھی ہم کو دکھا، لیکن یہ آپ پر ہے، آپ طے کیجیے، آپ جائیے، پسند کیجیے. آپ کو لگتا ہے لڑکا اچھا ہے، بہتر ہے تو آپ کیجیے، نہیں تو آپ جو چاہیں وہی. بھائی سے کہہ سکتی ہے اگر بھائی ذمہ دار ہے، گھر کا والد کا انتقال ہو چکا ہے یا والد کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، ماں الگ رہتی تھی تو بھائی ذمہ دار ہے، اگر جو بھی ہے ہم کو ڈسکس کرنا، ہم کو جو ہے بات کرنا تھا. اور جب انشاءاللہ جس ہم بات کریں گے تو مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا. تو لہٰذا اگر لڑکا اور لڑکی پسند کرتے ہیں تو اپنے والدین سے وہ اپروچ کرے، اچھے انداز سے یاد رکھیے، اور والدین کے ذریعے وہ اپروچ کریں. ایک دوسرے سے ڈائریکٹ اپروچ کرنا شرعاً درست نہیں ہوگا، سوائے مجبوریوں کی حالت میں جس کے اندر وہ الگ مطلب کنڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں. کنڈیشن نو مسلمہ لڑکی ہے، ظاہر سی بات ہے اپنے ولی کے تھرو نہیں آئی ہے، کیونکہ اس کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کا والد کیونکہ وہ غیر مسلم ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ سب قسم کے کسی کوئی لاوارث ہے، ماں باپ ہے ہی نہیں کبھی، تو پھر وہاں ظاہر سی بات ہے اپروچ کرنا ہے تو اس کا کوئی ہیڈ ہوگا یا کوئی ذمہ دار کوئی بھی جو شخص ہوگا وہ ہو سکتا ہے. تو مستثنی حالات الگ ہے. جنرل کیس یہ ہے کہ آپ والدین سے، ذمہ داروں سے اپروچ کریں، احسن طریقے سے بات کریں. والدین سے گزارش کروں گا بچوں کی باتوں پہ کان دھریں اور احسن طریقے سے سنیں. یا تو لگتا ہے غلط ہے تو اچھے سمجھا کے نپٹا دے بات کو، لگتا ہے صحیح ہے تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اس میں انشاءاللہ جس کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ نکاح ہے. محبت سے مراد جو لوگ شرعی محبت کرتے ہیں، بہترین طریقہ ہے کہ وہ شرعی محبت کو صحیح انداز میں لے جا کے نکاح کر لیں تو ایک اچھی زندگی بھر وہ گزار سکتے. کسی نے ایک سوال کیا تھا، جس کا باپ سوتیلا رہتا ہے بچی کو مدرسے میں رکھنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے سوتیلا باپ ہے تو بچی کو مدرسے میں رکھنا ضروری نہیں ہے. بچی آپ کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ آدمی جس سے آپ نے شادی کی ہے اس کو آپ منائیں، سمجھائیں کہ اس بچی کو
کو آپ کے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں وہ رکھیں گا، لیکن ضروری نہیں ہے اس کو مدرسے میں ڈالیں، کیونکہ سوتیلا باپ بھی باپ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماں کا شوہر ہے تو ماں شریک یاد رکھے وہ بھی والد کی حیثیت رکھتا ہے اور بچی اس کے لیے بھی محرم ہوتی ہے، یاد رکھے۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا ایک جوان بیٹی اپنے والد کے بازو بیٹھ اور لیٹ سکتی ہے کیا؟ تو دیکھیے ایک جوان لڑکی اپنے والد کے بازو بیٹھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے، رہا معاملہ لیٹنے کا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اپنی جوان لڑکی بھی ہو اور محرم بھی کوئی ہو تو اس کے بازو لیٹنا درست نہیں، سوائے شرعی ضرورتوں کے، جیسا کہ بیٹا ہے تو ماں کے بازو نہ لیٹے اگر بالغ ہے تو، سوائے شرعی ضرورتوں کے، کیونکہ لیٹنے سے مراد وہ سو بھی سکتا ہے، سونے میں انسان ہوا چلتی ہے، پنکھا چلتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہی احتیاطی پہلو ہے۔ حدیث میں تو الفاظ ہے کہ دو اگر نوجوان لڑکے بھی ہیں تو ایک چادر میں نہیں سونا چاہیے، اور دو نوجوان لڑکیاں بھی تو ایک چادر میں نہیں سونا چاہیے، تو لہٰذا الگ ہونا بہتر ہے۔ تو بیٹھنے کے حد تک تو انشاءاللہ جس کو حد نہیں ہے۔ لیٹنے سے مراد ایسا ہے کہ باپ لیٹا ہے اور بیٹی ماں تھوڑا سا بیٹھتے ہیں نا، کونے میں بیٹھتے ہیں، لیٹنا ہی بولتے ہیں اس کو، سر لگاتے لگا کے، کبھی باپ کا سر دبا رہی ہے، ہاتھ دبا رہی ہے، پیر دبا رہی ہے، تو الگ بات، لیکن لیٹنے سے مراد میں سمجھو سونا، جیسا سوتے ہم، تو بہرحال اس معاملے میں علماء لکھتے ہیں یہ احتیاط کا پہلو ہے، وہ الگ سے، سوائے اس کی کہ گھر چھوٹا ہے، کمرہ ایک ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کم از کم اونچ اور نیچ ہو، یا پھر کم از کم ادھر والا معاملہ ہو کہ ادھر شوہر ہو، ادھر بیوی ہو، ادھر پھر بیٹی سو رہی ہے، سمجھے، یا پھر ادھر بیوی ہو، ادھر شوہر ہو، ادھر بیٹا ہے سمجھو سو رہا ہے، ٹھیک، یا پھر ادھر شوہر ہو، ادھر بیوی ہو، ادھر چھوٹا بیٹا ہے، پھر بڑی بیٹی، ایسا اگر ایک کمرہ بھی، تو وہاں فرق ہونا کچھ نہ کچھ حد تک کرنا ضروری ہے، یاد رکھیے یہ اہم بات ہے۔ تو لہٰذا سونے سے مراد اگر بیٹھنے سے تو کوئی مطلب نہیں، گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، وہ تو الگ مسئلہ، لیکن لیٹنے سے مراد میں سمجھ پورا لیٹنے درست نہیں، لیکن بیمار باپ کے بازو بیٹھ کر تیمارداری کر رہی ہے اور سو جا رہی ہے، جس کو کہیں گے بیمار کے علاوہ بے ہوش باپ ہے، اس کے علاوہ کوما میں چلا گیا بیچارہ، اس کے علاوہ شدید ضرورت ہے اس کو ایک انسان کی اور کوئی نہیں اس کے پاس، اور اس بیٹی کو بالکل بازو رہنا ہے تاکہ اس کا علاج وغیرہ، تب تو یہ شرعی ضرورت ہے انشاءاللہ، اس میں وہ بازو لیٹ جائے، نیند لگ جا رہی ہے، وہیں سو رہی ہے، پھر اٹھ کے، تو یہ ایک الگ بات ہے، وہاں بھی وہ اپنا لحاظ رکھے، کپڑوں کو اچھے سے تان کے رکھے، ہر اعضا کو ڈھانک کے رکھے، ٹھیک ہے، جسم کو پیر اونچا نہ، شلوار اونچی نہ، یہ سب دیکھے کہ نیند میں ہوتا ہے غفلت ہے، تو بہرحال اس کا احتیاط کریں۔ عام حالت میں تو درست نہیں ہوگا سونا، لیکن خاص حالت میں بیماری وغیرہ مستثنا لیٹنے میں انشاءاللہ بیماری وغیرہ دیکھیں انشاءاللہ کوئی حل۔ کسی نے ایک سوال کیا، جو سوشل میڈیا پہ پکس آتے ہیں اس سے کیسے اوائڈ کریں؟ دیکھیں سوشل میڈیا کے پکس کو کیسے اوائڈ کریں، تو بہرحال آپ اس کو سوشل میڈیا کے پکس کو نہ دیکھیں، واٹس ایپ پہ تو پکس آتے تو پہلے تو آپ کو ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہوتا ہے، کچھ لوگ اس آپشن کو چالو ہی رکھتے ہیں اپنے موبائل میں، کچھ بھی آئے ڈاؤن لوڈ، ایسا مت کیجیے آپ ایسا آپشن کیجیے کہ ڈاؤن لوڈ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو جب تک آپ نے نہ کی، ویڈیو آڈیو سب کو انچیک کیجیے۔ ویسے ڈیفالٹ میں کیا آتا، ویڈیو آٹو ڈاؤن لوڈ، آڈیو آٹو ڈاؤن لوڈ، پکس آٹو ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، اور آپ کی کبھی کبھار تو پکس سیو بھی جاتے ہیں میں فوٹو کی ٹائم لائن میں چلے جاتے ہیں، تو آپ یہ آپشنس کو وہ کریں کہ آپشن کبھی آن نہ رکھیں، آف رکھیں، آپ جو سلیکٹ کریں وہی کھلے، تو آپ چوز ہی کریں، اور آپ کو اکثر آج کل تو سسٹم یہ ہے ایک بلر فوٹو کا امیج آ جاتا ہے کہ اندر کیا ہوگا، آج کل تھوڑا سا ایڈوانسمنٹ یہ ہے کہ پہلے تو بالکل نہیں سمجھتا تھا کیا، ابھی تو بلر آ جاتا کچھ نہ کچھ ہے، ایون ویڈیو کو بلر دکھتا ہے کہ اندر آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کبھی لوگ پہچان نہیں لیتا ہے، فیض آپ کی ویڈیو دیکھ کے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، کیسے پہچانا، وہ پردے سے پہچان لیا، ایک دوسرا دیکھا تھا، تو بلر امیج آ جاتی ہے، بہرحال آپ کی چوزی رہیں اور چوزی ہو کر وہ کریں، یہی زیادہ انشاءاللہ بہتر رہیں گے، اور اپنے طرف سے کوئی فوٹوز وغیرہ فکس نہ ڈالیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، آج جو ہر ٹائپ عورت مرد لڑکا لڑکی طلاق شدہ بیوہ بڑی عمر تک شادی نہیں ہو رہی، آپ اس مہم چالو کریں بڑے پیمانے پر۔ دیکھیے مہم تو ہم نے چالو کر دی کہ بھائی سب کی شادی ہو، لڑکا بڑا ہو چھوٹا ہو، لڑکی بیوہ ہو، مطلقہ ہو، یہ ہو وہ ہو، ساری مہمیں چھڑ دی۔ لوگوں کو کسی بھی آدمی سے صرف اتنی باتیں لینا ہوتی ہے جتنی ان کو میٹھی میٹھی لگتی ہے اور ان کو سوٹ کرتی ہے، باقی وہ آدمی کی ساری باتوں کو لات مار دینا جو ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے، کڑوی کڑوی لگتی ہے۔ جیسا بھائی ایڈوکیٹ فیض سید کو بہت میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہیں بیوی پہ ظلم بھی کر رہا ہے، پھر بیوی فون لا کے بولتی ہے فیض صاحب ایسا ظلم ہو رہا، تو ان کو ہم ویڈیو بھیج دیتی ہے، یہ ویڈیو آپ شوہر کو بتا دو، تو بولتے یہ ویڈیو نہیں سنتا ہوں تم، مطلب جہاں اپنی منمانی ہے وہاں ہم صرف فیض صاحب کی سنتے، دوسری شادی کرنا تو فیض صاحب کی ویڈیو سن کے شادی کر لیتے ہیں، ہم دوسری شادی کر لے، کیوں؟ فیض بھائی نہیں بولے، لیکن جب فیض بول رہے بیوی سے سلوک کیا کرنا، وہ ویڈیوز کو ہم سنتے ہی نہیں۔ تو لوگوں کا مسئلہ یہ ہے وہ لوگوں سے بول لیتے ہیں جو ان کو پسند ہے۔ کئی لیکچرز میں بول چکا ہوں، عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے اور بڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خرچے کا کوئی مسئلہ نہیں، مطلق اور بیوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہاں تک سمجھائے، لوگ وہی لیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ بہرحال مہم بڑے پیمانے پہ چلتی ہے، ہم تو دنیا بھر میں ویڈیوز بھیجتے ہیں ڈیلی، اور لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان تک صحیح پیغام صحیح میسج پہنچے، تو لہٰذا ہم نے کوشش کی بہرحال، لیکن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں جو پسند کا لے لیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اور ہم لوگ سب مل کے بہرحال کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکت دیں گے۔ انشاءاللہ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ واخر دعوانا